کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو ایسا نہیں کرو میرے ساتھ۔ میرے باپ نے ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور تم لوگ اب مجھے اتنا بھی آسرا نہیں دے سکتے کہ اپنے گھر میں پناہ ہی دے دو۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی لوگوں کے دروازے بجا بجا کے۔ رات کے 2 بجے تھے اور وہ سڑکوں پر گائل بھاگتی ہوئی محلے تک پہنچ گئی تھی۔ کوئی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے میں ہاتھ جوڑتی ہوں سب کے دروازوں کو والہانہ پیٹ رہی تھی۔ کریم چاچا دروازہ کھولیے، آپ کو سجیلا کی قسم میں بھی آپ کی بیٹی جیسے ہوں۔ وہ اب کسی کے دروازے کو زور زور سے پیٹ کے بول رہی تھی۔ پھر وہ سامنے والے گھر کی طرف بھاگی۔ شبانہ حالہ، آپ ہی سن لیں، آپ تو میری ماں کو بہن کہتی ہو، پر کوئی نہیں تھا جو دروازہ کھول رہا تھا۔ دسمبر کے سہر سردی کی راتوں وہ ماری ماری لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا رہی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی سن نہیں رہا تھا۔ سب کو اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، پر کوئی بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی پیچھے سے اس کی بہن ایشل کی آواز آئی، آپی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بھاگی ہوئی آئی۔ ایشل وہ بھاگ کے اس کے بڑے، اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، سینے سے قمیض پھٹی تھی۔ اشل یہ کیا ہے آپی؟ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے گرد لپیٹا تھا۔ کہاں ہے ایشل؟ اس سے اپنے بھائی کا خیال آیا۔ آپی وہ دیکھے آپی اور امی۔ وہ بھاگ کے سامنے ان کے پاس گئی جو دور دونوں آدمرے سے پڑے تھے، بھاگ کے ان کے پاس گئی۔ امی امی وہ غنودگی میں تھی۔ ایشال تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اس کی ماں نے سامنے درخت کی طرف اشارہ کیا جہاں اسے درخت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، جہاں وہ ابھی تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا۔ بابا ایک چیز کے ساتھ اس کی جان نکلی اور بھاگ کے اس درخت کی جانب بھاگی۔ اس سے پہلے وہ وہاں تک پہنچی، درختوں پہ لٹکے اس کے باپ کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ بابا وہ چیخ اسے بلا رہی تھی، پر جسم بے جان ہو چکا تھا۔ بابا رونے کی آواز، اس سسکیاں، وہ پاکوں کو اسے کسی طرح درخت سے ہٹانے میں لگی تھی۔ بابا آپی ماں۔ اس نے پیچھے مڑ کے اپنی بہن کی آواز پہ دیکھا جہاں اس کی ماں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ماں بھاگ کے وہ اپنی ماں کے پاس آئی۔ امی کوئی تو نکلو، خدا کا واسطہ ہے، کیا میرے ماں باپ تم لوگوں کی مصیبت میں کام نہیں آئے تھے جو تم لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہو؟ وہ اٹھ کے زور زور سے دروازہ بجا رہا تھی۔ پاگلوں کی طرح کوئی نہ نکلے گا، سو رہے ہوں گے، کیوں لوگوں کو پریشان کر رہی ہو؟ پیچھے سے آنے والی آواز پہ وہ رکی۔ کتے وہ کسی گل شیرنی کی طرح اس کی طرف بھاگی تھی اور کسی نے پیچھے سے پکڑ کے اس کے بالوں سے پیچھے پھینک دیا تھا۔ ایشال اس کی ماں کی ذرا سی آواز نکلی تھی، امی۔ وہ اس کی طرف بھاگی تھی۔ امی کچھ نہیں ہوگا آپ کو، پانی۔ اس کی ماں کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ سامنے لگے چوراہے کے نلکے کی طرف بھاگی، ہاتھ میں پانی لیا۔ جب اس کی ماں کے قریب آئی تو اس کے ہاتھ پہ ایک زوردار چیز آ کے لگی۔ مر رہی ہے وہ بیچاری، کیوں اس کو فضول میں بچانے کی کوشش کر رہی ہو؟ دیکھو اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کے نیچے بیٹھ کے بولا، چلو اس کی مشکل آسان کر دو، اس بیچاری کی یہ لو۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیتے ہوئے کہا کہ لو اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دو، دیکھو نہ تڑپ رہی ہے وہ، چلو شاباش جلدی کرو۔ ایشال کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے ہی وہی چاقو اس کے آر پار کر دے۔ میں نے کہا مارو اسے۔ وہ بس یک ٹک اس کو دیکھی تھی اور ایک زوردار تھپڑ ایشال کے منہ پر پڑا تھا۔ رسی جل گئی پر پل نہیں گئے۔ مار اپنی ماں کو مار، وہ غصے سے غرایا۔ ساقی دوسری لڑکی کو پکڑ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ بولا۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کا غلام آگے بڑھا، اس کے کپڑے پھاڑ۔ اس کی نظر ابھی تک ایشال پر تھی۔ نہیں رکو، 1 منٹ، سب کو ان کے گھر سے نکال، سب کو بلا یہاں، دکھاؤ لوگوں کو بغاوت کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ آئندہ کوئی بھی ہم زمینداروں کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ نکال سب کو۔ ایشال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نکلو سب۔ 5 منٹ بعد وہ سب باہر تھے اور سب کو دیکھ رہے تھے۔ اب آئے گا نا مزہ، چل مار اب اپنی ماں کو۔ وہ اپنی ماں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کے کہا، اسے مار، تو ہے تجھ پر۔ وہ غصے سے اس پر تھوک پھینک کر غرائی۔ کپڑے پھاڑ لڑکی کے، وہ غصے سے چلایا اور ایک ملازم نے پکڑ کے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ وہ چلائی، آپی چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، یہ دیکھو ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، مار پھر اپنی ماں کو۔ اس کے پھر سے ہاتھ میں صحیح سے چاقو پکڑا کے
بولا چل مار، اس کو مارے کی، تیری بہن کی زندگی بخشی جا۔ وہ ماں کو حسرت محبت سے دیکھ رہی تھی جو آخری سانس گن رہی تھی۔ اس نے اشال کے ہاتھ سے چاقو چھین کے خود کی گردن کے آر پار کر دیا۔ اشال اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ پلک جھپکتے ہی اس کی ماں کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ نہیں نہیں امی، امی آنکھیں کھولی۔ اشل بھی ماں کے پاس آئی تھی۔ دونوں بہنیں رو رہی تھی۔ دیکھو میرے گاؤں کے باسیوں، یہ ہوتا ہے مخالفت کا انجام۔ وہ بڑی حقارت سے بول کے اس کی ماں کو لات مار کے سب کے سامنے گیا۔ سب نیچے منہ کیے کھڑے تھے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، پکڑو لڑکی کو اور عزت کو تار تار کر دو۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اشل کو اٹھایا اور چوراہے کے بیچ میں ڈال دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میری بہن کو، تم نے کہا تھا جان بخشو گے اس کی۔ دیکھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے نہ کرو ایسا۔ تم سب کو کیوں چپ کھڑے ہو؟ کیا میں تم لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں؟ کریم چچا آپ میرے بابا کے بھائی بنے تھے، میں آپ کی بیٹی ہوں، کچھ تو کرے۔ وہ نیچے منہ کیے کھڑے تھے۔ پھر باغ کے دوسری طرف کئی سجیلا حالہ، میری ماں کی بہن جیسی تھی آپ، میری بہن کی کوئی تو عزت بچا لو۔ وہ سب سے بھیک مانگے تو سب بے سود بت بنے کھڑے تھے۔ وہ باغ کے ان دنوں لوگوں کے پاس گئے جو اس کی بہن پہ بھوکے کتے کی طرح لپکے تھے۔ اپنی سی کوشش کر کے اسے بچانے کی کوشش کی، پر جب تک وہ اس کے سارے کپڑے پھاڑ چکے تھے اور وہ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کیا حسین چیز ہے نا تیری بہن۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر لپکی تھی اور پاس پڑے چاقو کو اٹھا کے اس نے اس کی ٹانگ میں گھسا دیا تھا اور اس کی ایک چیخ کی آواز نکلی تھی، مار دو دونوں کتیوں کو۔ وہ غصے سے چلایا تھا اور اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ ٹھکانے لگاؤ، ان کو پھینکو کہیں اور اس لڑکے کو اٹھاؤ، ساتھ لے چلو، کام آئے گا۔ اسے اور اشال کو اٹھا کے سڑک کے کنارے ندی میں پھینک دیا۔ انہیں پتا تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گی۔ کی ہویا اندر کیوں چیخ رہا ہے؟ اندر سے باہر آتی اس لیڈی نے اپنے چھوٹے کی آواز سن کے کہا، دراز کا خوبصورتی جیسے چار چاند لگا ہو، کالے رنگ کے لباس اور سر پہ پہنی چادر کا پگ بنا کے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے جیا، جیا سونیا دونوں باغی ہوئی آئی تھی۔ جی جی سردارنی جی، سندر کو لگ رہا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے، پتہ کرو، جنگل میں سب حیرت ہے۔ جی سردارنی، وہ دونوں حکم کی تعمیل کر رہے وہاں سے چلی گئی تھی، پر اس کا دل مطمئن نہیں تھا، اس لیے وہ خود بھی سندر پہ بیٹھ کے نکل گئی تھی۔ یہ جنگل بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل میں کسی کو اس کی اجازت سے داخل ہونا منع تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ یہاں سے دن رات غریب لوگ گزر سکتے تھے، پر کوئی بھی چور ڈاکو، کوئی بڑے اور غلط زمیندار نہیں گزر سکتے تھے۔ جہاں پہ موت چھپ کے انتظار کرتی تھی، اور موت بھی ایسی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کون۔ جنگل سے ایک راستہ ہو کے گزرتا تھا اور اس راستے سے بس جو گاؤں کے مزدور تھے وہ اپنے کام کے لیے آ سکتے تھے، باقی جو بھی آتا تھا موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا۔ وہ سندر پہ بیٹھ کے پورے جنگل کا جائزہ لے چکے تھے، سب ٹھیک تھا۔ ندی جنگل سے باہر شروع ہو کے جنگل کے اندر سے ہو کے گزرتی تھی۔ ندی کے قریب سے گزرتے ہوئے سندر رک گیا تھا۔ چلو سندر بچہ، کی ہویا؟ وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ نیچے اتری، ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ جب اسے چاند کی روشنی میں کسی کا ہاتھ تیرتا ہوا نظر آیا، اس نے زور سے سیٹی بجائی جو پورے جنگل میں گونجی تھی۔ دو گھوڑوں پہ تیز رفتاری میں چار سائے اس کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ وہ ندی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی اور اس کی اجازت سے پہلے ہی وہ لوگ اس میں کود گئے تھے۔ منہ پہ انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی جو برہنہ تھی، اس کے تن پہ کپڑے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے سر سے کپڑا اتار کے اس کی گرد لپیٹ دیا تھا۔ اٹھاؤ، لے چلو، وہ یہ کہہ کے مڑی۔ چلو سندر، وہ پھر رک گیا اور زور سے بولا جس کی آواز پورے جنگل میں گونجی تھی۔ جو تو باہر کھڑے تھے وہ اب ندی میں کودے تھے اور 10 منٹ بعد ایک اور لڑکی کو نکالا۔ بابا، وہ زور سے آواز نکالتی تڑپ کے اٹھی تھی۔ بابا، ماں، امی، کہاں ہو سب؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پاگلوں کی طرح سب کو پکار رہی تھی۔ تب ایک لڑکی پاس آ کے بیٹھی، ہوش میں آ، ہوش میں آؤ، کہاں ہے میرے بابا، میری امی کہاں ہیں؟ علی، ایشل دیوانہ وار بس پکار رہی تھی، مر گئے ہیں سب۔ پیچھے سے آواز آئی اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رونے لگی۔ میں نہیں چھوڑوں گی ان لوگوں کو،
وہ اٹھ کے بھاگی باہر کی طرف۔ پیچھے سے ایک لڑکی نے پکڑ لیا، چھوڑو مجھے، مجھے جانا ہے، میں نہیں چھوڑوں گی ان کو، میرا گھر برباد کر دیا، میرا سب کچھ ختم کر دیا، میری غلطی کیا تھی؟ بس یہ کہ میں نے اپنے بابا کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اپنا ضبط کھو گئی تھی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد پھر ایشال کو ہوش آیا تھا، اب کہ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، گمسم۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اب کہاں ہے، کن کے ساتھ ہے۔ جسم ٹوٹ چکا تھا اور گال تھی وہ بالکل، جگہ جگہ جسم زخمی تھے، جگہ جگہ جسم زخم تھے۔ کھانا کھا لو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانا رکھ کے وہ چلی گئی۔ وہ ایسے ہی گمسم سی بیٹھی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ برتن اٹھانے آئی، وہ ایسے ہی بے سوچ سی بیٹھی تھی۔ وہ باہر گئی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک خاتون نظر آئی۔ شکل سے باوقار تھی، ہاتھ میں کسی دربار کے کنگن اور گلے میں کالی ڈوری پہنی تھی۔ کالے رنگ کے سوٹ میں ان کی رنگت اور نکھر گئی تھی۔ جب زندگی دغا دے دے اور کھیل کھیلے تو پھر زندگی کے ساتھ شرط لگاؤ، اب کہ تو جیتی اور اب باری میری، اور پھر سب کچھ چھوڑ کے نکلو اپنے اندر کے حیوان کو لے کے، تاکہ زندگی بھی تمہارے خوف سے خوف کھائے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو جھلکا۔ من نے پتہ ہے آسان کوئی نہ، پر اگر بازی لگانی ہے تو پھر خوف کو بھی خوف آوے۔ تھاڑے منہ کو دے کے جانے والے جا چکے، اگر زندگی بچ گئی ہے تو پھر اس زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لو کہ جس نے کرا ہے وہ موت مانگے، موت نہ آوے، زندہ رہن کی چاہ نہ رہے۔ اس نے یک تک نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، وہ آنسو زاروں کی طرح آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا باہر لے آئی۔ سامنے دیکھ تھاڑی بہن کی قبر۔ اس نے سامنے دیکھا، ننگی ملی تھی، تھاڑے ساتھ۔ تیری زندگی بچ گئی، وہ مر گئی، اس کا قرض ہے تھاڑی زندگی پہ۔ ایشل باغ اس قبر کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ ان کی موت کا قرض تھاڑے سر چڑھ گیا ہے۔ اس نے چاقو دیا اس کے ہاتھ میں، اگر اتار سکے تو اس کو تھام لیو، نہیں اتار سکے تو خود کے آر پار کر لیو۔ اس نے روتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا، جے تھامے گی اس کو تو پھر رو جتنا ہو سکے تو، اور رو رو کے اپنی ساری خوشیاں، سارے خواہشات ان ہنجوؤں کی قبر بنا کے دفن کر کے اٹھیو۔ پھر تھاڑی آنکھ سے ہنجو نہ گیرے کدی بھی، رو جتنا ہو سکے۔ ایشال زور زور سے رو رہی تھی، اور رو پھر کدی نہ، دل میں جا رہی رونے کی۔ ایک ایک پل اسے یاد آ رہا تھا، اس کے بابا کا ہنستا چہرہ، بہن بھائیوں کی نوک جھوک، سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں سے گزر رہا تھا۔ بابا آج آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ چھوٹی سی تحصیل کے چھوٹے سے قصبے میں زمینداروں کے ہاتھ اور خود کے بیچ رہنے والا یہ چھوٹا سا خاندان اپنی ہی دنیا میں خوش تھا۔ اسلم، اس کی بیوی رخسانہ، اس کی 2 بیٹیاں، ایشال جو ابھی 2nd ایئر میں تھی اور ایشل جو ابھی 10ویں کلاس میں تھی، ان کا بیٹا علی جو ابھی 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی تعلیم کو، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو مسئلے بھی تھے، پر انہوں نے خاص حویلی والوں سے اجازت لی تھی بچوں کو پڑھانے کی۔ اور ایشل کا میٹرک رزلٹ بھی اچھا آیا تھا، ٹاپ کیا تھا اس نے، اور اس کے ضلع اور گاؤں ایک عزت بن گئی تھی۔ اسی وجہ سے بڈیلو نے اپنے گاؤں کا نام روشن ہونے پر اجازت بھی دے دی تھی۔ نہیں، لڑکیوں کو داستہ کی اجازت بڑی مشکل تھی۔ اس کے بابا حویلی میں ملازم تھے، حساب کتاب کی اس لیے اچھی پہچان بھی تھی۔ بابا آپ جلدی آ گئے؟ جی بیٹا، کچھ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ نہیں بیٹا ٹھیک ہوں، کوئی بات ہے بابا؟ ایشال کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ بار بار پوچھ رہی تھی، پر وہ ہر بار یہی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں۔ کچھ دن سے آپ اپسیٹ ہیں بابا، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ بابا پلیز بتائیے کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، بس بیٹا تھوڑی تھکن ہو جاتی ہے، حویلی میں آج کل کام زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے بابا، آپ نے تو کبھی بھی کام کو خود پر سوال نہیں کیا، آپ کو قسم ہے، بتائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور بیوی کو۔ ایشال اپنے باپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں جو کچھ دن پہلے چھوٹی بہو فوت ہوئی، وہ انہوں نے ہی ماری تھی۔ کیس نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا۔ اب کے جو افسر ہمارے علاقے میں آئے ہیں وہ ان لوگوں کو سزا دلوانا چاہتا ہے، پر کوئی بھی بیان نہیں دے گا، سب ڈرتے ہیں۔ زمیندار کیسے سب کو دھمکی دی ہے، وہ فضول کی ٹینشن نہیں لینا چاہتے، پر جب وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا اس وقت میں وہیں تھا۔ اس کی بیوی کے گھر والے ہی کام نہیں، آخری لمحے میں اس کے بھائی کے سامنے ہسپتال میں وہ میری طرف اشارہ کر گئی تھی۔ جب اس نے اس کے بھائی
پوچھ رہے تھے کس نے کیا ہے یہ سب، اب وہ کہہ رہے ہیں جو بھی بات ہے میں بیان دوں، اور زمیندار نے سختی سے منع کیا ہے، میں دونوں طرف سے پھنس گیا ہوں، انہوں نے بڑی بے دردی سے مارا ہے، اس کو بیچاری تڑپ رہی تھی، زمین پر مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے بابا؟ میری بیٹی جیسی تھی وہ جب بھی جاتا تھا حال چال پوچھتی تھی، بڑی پیار سے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں گواہی دوں۔ اٹھے پھر کہاں؟ آپ کو اللہ پہ یقین ہے نہ کسی پہ ظلم ہوتے، آپ جب دیکھیں گے تو گنہگار ہیں آپ، تمہیں کیا کیس چھوٹا بچہ لگتا ہے؟ وہ زندہ نہیں چھوڑے گا مجھے، میں جان سے مار دوں گی اس کو جس نے میرے بابا کی طرف دیکھا بھی، اگر آپ نے نہ دی تو اس کی بیوی زارا کے بھائی بھی تو نہیں پیچھا چھوڑیں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا آفیسر آیا ہے، اس نے ہم بات کریں گے، ہمیں سیفٹی چاہیے۔ اپنے باپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن لائی تھی، وہ آنا نہیں چاہتا تھا پر وہ زبردستی لائی تھی، اندر صاحب سے بات کرنی ہے۔ ایشان نے کاؤنٹر پر بیٹھے کانسٹیبل کو کہا جی بولیے، پیچھے سے آواز آنے پہ اس نے پیچھے دیکھا۔ السلام علیکم سر، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا خاصا ہینڈسم آفیسر تھا جسے دیکھتے ہی لڑکیاں مار مٹتے، چوڑا سینہ دراز کا تھا، ہلکی داڑھی، اوپر سے بلیک یونیفارم، اس پہ آفیسر کی ڈیوٹی سوٹ کاڑھی تھی، اور اشال کو دیکھے وہ پلک جب کانا بھول گیا تھا، گلابی رنگ کے سوٹ میں سفید رنگت گلابی ہونٹ، پہلی بار اس گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی دیکھی تھی۔ سر اشال نے 2-3 بار آواز دی، جی بولیے کیا کہنا ہے؟ سر ہم زمینداروں کی بیوی زارا کے قتل کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ جی ضرور، اندر ہی انہوں نے اندر لے گیا تھا، بیٹھیے۔ آپ میرے خیال سے وہی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ موقع واردات پہ موجود ہے؟ جی میرے بابا ہیں۔ او اچھا، ہم جہاں اسی بارے میں بات کرنے آئے ہیں، میرے بابا بیان دیں گے پر وہ لوگ پھر ہم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے بابا کو دھمکی دی ہے۔ آپ بے فکر ہیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ لوگ ایسے ہی ڈرا کے ان لوگوں نے لوگوں کو چپ کروایا ہے، پر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو ان لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سر آپ کی بیٹی بہت ہمت والی ہے جو ان لوگوں کے خلاف بیان دلوانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہم لوگوں نے ہی اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ہم کچھ بولے تو ہمیں جان سے مار دیں گے، پر قانون اتنا بھی برا نہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ضرور سیف رکھیں گے کہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد اس کے بابا اٹھ کر گھر آگے، مجھے ڈر لگ رہا ہے ارشاد بیٹا، کہیں میری وجہ سے تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں وہ لوگ، تم ایسا کہ کچھ دنوں کے لیے پھوپھو کے گھر چلے جاؤ، جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں تم لوگوں کو لے آؤں گا۔ نہیں بابا، اس وقت ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، سب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ شام کے وقت ارشاد اس کے بابا کو دوبارہ بلوایا گیا تھا، وہ وہاں پہنچ کر بیان دے چکے تھے۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، 2 کانسٹیبل آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ جی شکریہ۔ ارشاد یہ کہہ کر باہر اپنے بابا کے ساتھ آ گئی اور وہ وہیں اس بولی سی صورت پر لڑکی میں کھو گیا تھا۔ ساری رات نہیں سویا تھا وہ، جب بھی آنکھیں بند کرتا ارشاد کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ رات تو گزر گئی تھی، اگلے دن ارشاد کا پیپر تھا اور جانا بھی ضروری تھا۔ وہ تیار ہوئی جب SHO واردان ان کے گھر داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مسئلہ تو نہیں ہوا؟ واردان نے ارشاد کو دیکھا جو کالے رنگ کے سوٹ میں اس کی جان نکال گئی تھی۔ نہیں سر ہم ٹھیک ہیں۔ اور ادھر پولیس ارشاد کے بابا کے بیان پہ زمیندار کیس کو پکڑ کے لے گئی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ جی میرا پیپر ہے۔ تو کس کے ساتھ جائیں گی؟ اکیلی؟ اس وقت ہم اکیلا نہیں بھیج سکتے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ اس وقت اس کا باپ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، ایک یہی تھا جو ان کا محافظ اور ساتھ دینے والا، انہوں نے ارشاد کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ کیا پڑھتی ہیں وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن میں اس کے دل نے جو ہلچل مچا رکھی تھی، آج عجیب سا سکون تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ جی سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، پہلی لڑکی ہو اس گاؤں کی جو اتنا پڑھی ہو۔ جی ایسا ہی ہے۔ باقی سفر خاموشی سے گزرا، واردان جو سمجھ نہیں آئی کیا بات کرے، اور وہ اس بار دیکھ رہا تھا، وہ چپ کر کے کھڑکی میں دیکھی تھی، اسے نہیں پتا تھا ملنا اس کے لیے یہ آخری ملاقات ہو کہ کیس کو فی الحال رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد الیاس نے اوپر تک بات کی تھی پر ابھی بس اتنا تھا، وہ گاؤں میں رہے گا باہر نہیں جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی۔ ارشاد جب گھر واپس آئی تو گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ بابا، ماں، ارشل، علی کہاں؟ سب گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ شام ہو چکی تھی جب وہ گھر آئی اور گھر پر سب کو نہ دیکھ کے اسے عجیب سا لگا۔ کہاں ہے سارے؟ اگلے ہی لمحے کسی نے زور دار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا، اس کے منہ پر رومال رکھا اور اگلے ہی لمحے ارشاد بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آئے تو کیا سامنے بیٹھا تھا؟ منع کیا تھا نا کہ فضول کی حرکت نہ کرنا،
پر تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بال پکڑ کے اس نے اشال کو زمین پہ دے مارا تھا، جسے اس کے سر پہ چوٹ آئی۔ چل دیکھ اب تماشا، بچا لے اپنے باپ کو، جا مدد مانگ سب سے، اگر کوئی آیا تو دکھا مجھے تیری مدد کو کون آتا ہے۔ تیرے گھر والے بھی تیرے محلے کے چوراہے کے بیچ پڑے ہیں۔ اور اشال وہاں سے باغی پاؤں سے خون اور سر سے خون میں لت پت باغی جا رہی تھی، لوگوں کے دروازے بجا رہی تھی، کوئی تو کھول دو۔ اور اب وہ اپنی بہن کو قبر میں بیٹھی زار و کردار رو رہی تھی۔ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مار دیا انہوں نے میرے گھر والوں کو، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ خود کو پیٹ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ 4 گھنٹے مسلسل رونے کے بعد وہ ایک دم سے چپ ہوئی، وہاں سے اٹھی اور اندر ایک کھانا رکھا تھا وہ اس نے کھایا۔ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ کھانا کھا کے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئے تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کن کے ساتھ ہے۔ سردی کی وجہ سے جسم اکڑ گیا تھا اور زخموں سے خون نکل نکل کے جم گیا تھا اور شدید ٹیس اٹھی تھی۔ وہی عورت اور 3 لڑکیاں اندر آئیں، یلو کپڑے، وہی کالا سوٹ اور سر پہ باندھنے کے لیے ایک پگ ٹائپ کپڑا تھا۔ اس نے اشال کی طرف دیکھا، اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ جنگل کی سردارنی کا نام تو سنا ہوگا، میں وہی ہوں۔ اشال کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بچپن سے وہ اس جنگل کے بارے میں بابا سے سنتی آئی تھی۔ بابا بتاتے ہیں اس جنگل میں ایک سردارنی رہتی ہے، 20 سال پہلے زمینداروں نے اس کے ساتھ بھی کچھ پورا کیا تھا، پھر اس نے اپنی ہی ایک دنیا آباد کر لی تھی۔ اب اس جنگ پہ اس کا راج تھا، یوں اپنی جگہ حکومت کرتی تھی، پر غریبوں کے لیے وہ بے حد اچھی تھی اور زمینداروں کے لیے بری۔ بہت لوگ آئے اسے مارنے، پر اس جنگل کی وحشتوں نے اسی میں غرق کر دیے تھے۔ اشال کے سامنے کپڑے تھے، یہ پہن لے، آج کے بعد سردارنی کی ملکیت ہے تو، پر اپنے دل کو کسی کال کوٹھی میں باندھ کے پھینک دو اور دوبارہ نام نہ لبیو دل کا۔ آج کے بعد تیرا گھر دار سب یہ ہے اور اس جنگل کا فرد ہے تو، اور ماری بات یاد رکھو، وفاداری ہمارے ساتھ قائم رہے اور دشمنی ان کے ساتھ قائم رکھیو، اور اس دشمن کے بہتر گھس کے ماریو، میں تھارے ساتھ ہوں، تھارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا جب تک میں ہوں، سونیا رانی پیرا۔ اس نے آواز دی، سب وہاں جمع ہو گئے۔ جی سردارنی، ہمارے گھر کا نیا فرد آیا ہے، انتظام کرو۔ جی سردارنی۔ دونوں لڑکیاں حکم کی تعمیل کرتے باہر چلی گئی تھی، وہ دونوں ہی اس کی عمر کی تھی۔ سردارنی کی عمر 40 کے لگ بھگ ہونے والی تھی۔ آج کے بعد تھارا جو بھی نام تھا، جو بھی شناخت ہے، سب ختم۔ آج کے بعد تھاری شناخت ہم ہے اور تھارا نام ملکہ ہے۔ کپڑے پہن کے باہر آ جا۔ وہ اٹھی، چپ کر کے کپڑے پہنے، اپنے زخموں کے درد کو منو مٹی نیچے دبا کے اس نے وہ کالے رنگ کا سوٹ پہنا اور باہر آئی۔ اندھیرا تھا پر آگ جلائی گئی تھی، آگ کے گرد بہت سی عورتیں بیٹھی تھی، کوئی اس کی ہی عمر کی تھی، کوئی اس سے بڑی بھی تھی، ایک دو بچیاں بھی تھی۔ سن کو ساری سردارنی نے کھڑے ہو کے سب کو مخاطب کیا، آج کے بعد یہ لڑکی ہماری ملکیت کا حصہ ہے، ہماری ملکیت مطلب ہماری ملکیت، اس کا نام جو بھی ہے، ان کے بعد اس کا نام ملکہ ہے، سردارنی کی بیٹی یہ۔ اشال نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی، کیسا کھیل کھیلا تھا، زندگی نے اس کے ساتھ کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ سب نے اسی آگ پہ گوشت بھون کے اشال کو اپنے ساتھ بٹھایا، وہ نہ روئی نہ ہنسی، بس چپ کر کے سب کو دیکھتی رہی۔ رات دیر تک وہ سب لوگ جاگتے ہیں، سب اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، بس سردارنی اور اشال بچی تھی۔ وہ اٹھ کے ان کے پاس گئی، بیٹی کیوں بنایا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بہت ہے، جہاں جتنی بھی آئی ہیں سب تھاری طرح ہی کھو کے آئی ہیں، تو میری اولاد جیسی جن کے سر پہ میں ہاتھ رکھا ہے۔ وہ آگ کی طرف دیکھتی تھی، سونیا رانی ہمارا دایاں بایاں بازو ہے، کل سے تھارے کو چاقو چلانا، جنگل کے قانون سب سکھا دے گی اور بتا بھی دے گی، یہ اب تھارے پہ ہے، کتنے دن میں سیکھ جاوے گی تو، سیکھ ہی تو رہ گئی ہے اب زندگی میں، اپنے آپ کو جتنا جلدی سندل بنا لے گی اتنا ہی بہتر ہے۔ اپنے دشمن کو کس طرح مارنا ہے اس کے واسطے ابھی ٹائم لگے گا، اپنے آپ کو جس دن تو سمجھ لے کہ میں اب بن گئی ہوں پوری ملکہ، پھر نکلی ہوں اس جنگل سے باہر، لوگوں کی چالاکی، مار انا، سنگ دلی، ظلم سب سیکھے گی تو کامیاب ہوئے گی، یاد رکھیے۔ وہ چپ کر کے سنتے تھے۔ اگلے دن رانی اور سونی نے اشال کا پورا جنگل دکھایا، صفا اور مروہ دونوں چھوٹی بچیاں تھیں، وہ اشال کے پاس آئیں، آپ بولتی نہیں ہیں؟ اشال مسکرا دی، وہ اپنے پاس بٹھا کے ان کو پوئم سنائی، وہ بہت خوش، ان لوگوں نے اپنا ہی یہ چھوٹا سا گاؤں بنایا ہوا تھا،
پر جہاں کوئی مرد نہیں تھا، کھانا پینا سب جنگل سے ہی آتا تھا۔ اشال کو آئے ہوئے 10 دن کے قریب ہوئے تھے اور اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، پر وہ چپ اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ سب کی ذمہ داریاں تھیں، روز سب کو ایک ایک کام کرنا ہوتا تھا۔ اشال اپنے کام کو وقت سے پہلے کر لیتی تھی، وہ اس سے اب درد نہیں ہوتا تھا، تکلیف نہیں ہوتی تھی، بس بکن رہتی تھی۔ وہ جلد ہی سب کچھ سیکھنا چاہتی تھی، اس سے اپنے دشمنوں سے ایک ایک چیز کا امتحان لینا تھا۔ آج اس کا کام لکڑیاں لانا تھا، اس لیے شام ڈھلنے سے پہلے جنگل میں نکل گئی تھی۔ نشانی کے طور پر جنگل میں درختوں پر نشان لگایا تھا، آسانی سے پتہ چل جائے، پر اشال ایک بار جس راستے سے گزر جاتے تھے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہی تھی جب ایک زوردار تیر نما چیز اس کے کان کے پاس سے ہو کے نکل گئی۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی، ایک اور اس کی طرف بڑھا، اس سے پہلے وہ اشال کے آر پار ہوتا۔ سردارنی سامنے آ گئی، اس کے بازو سے چھو کے نکل گیا۔ سردارنی ٹھیک ہو اب؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ کے اس نے بازو سے چاقو نکالا، سامنے پھینک کے مارا اور ایک لڑکی وہی سامنے نیچے گرنے کی آواز آئی۔ سردارنی کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ اشال نے سیٹی بجائی۔ رانی گھوڑے پہ 2 منٹ میں سوار آگے سردارنی ٹھیک ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں۔ تیر بے شک ہاتھ سے چھو کے نکلا تھا، پر ان کی عمر کے لحاظ سے زخم زیادہ تھا، سب کی الگ الگ جھونپڑی بنی ہوئی تھی، سردی صحتی زخم جس کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا۔ سردارنی جی کیا ہوا؟ سب بھاگی ہوئی آئی۔ چوٹ لگی ہے، کس دشمن نے وار کیا ہے، کون تھا؟ وہ سب غصے میں تھی، ابھی مائی کو نہ پتا کون تھا، بس ہم کو سردارنی کی فکر ہوئی۔ جلدی کرو، کپڑا لاؤ، گرم پانی لاؤ، سب پریشان ہو گئے تھے۔ کوئی نہ، ٹھیک ہوں میں۔ پریشان نہ ہو، نہیں سردارنی، تھاڑے زخم لگا ہے مارے ہوتے ہوئے، اور جس نے یہ حرکت کری ہے اس کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ بس سونیا، میں ٹھیک ہوں، کوئی نہ ٹھیک، تم کو سردارنی کو دیکھو، میں جنگل کا چکر لگا کے ہوں، کون حرامی تھا؟ سونیا رک جا۔ نہ سردارنی، وہ کہہ کے غصے میں نکل گئی تھی۔ پٹی کر کے جلدی سے اشال نے لکڑی جلا کے ان کے پاس رکھی، ان کو سردی بڑھ گئی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ ملکہ میں ٹھیک ہوں، ماری فکر نہ کرو۔ نہیں سردارنی نہیں ٹھیک، آپ کو ہیٹ نہ دی تو آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ نانا میں ٹھیک ہوں، چلو فکر نہ کرو، جاؤ سارے آرام کرو۔ نہیں سردارنی، تھاڑے کو چھوڑ کے نہ جاوے گے۔ وہ سب ان کے ارد گرد جمع بیٹھ گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد سردارنی کو کیا آئی اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، سردی بڑھ گئی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ ان کو انجیکشن کی ضرورت ہے۔ اشال نے کہا، انجیکشن؟ ٹیکہ؟ بینا بی نہیں، ہم دیں گے، جڑی بوٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے سے وہ لوگ اپنی کوششوں میں لگے تھے، پر ان کی حالت بگڑ رہی تھی، ان کی صحت بگڑتی جا رہی۔ سردارنی ٹھیک ہوں میں، ملکہ کوئی نہ؟ نہیں سردارنی، آپ کو ضرورت ہے دوائی کی، دوا دے تو رہے ہیں، صبح ٹھیک ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی جڑی بوٹیاں اثر نہیں کرتی اور اس وقت آپ کو میڈیکل کی ضرورت ہے۔ سونیا کو بیج شہر چلی جاوے گی، دونوں ہی چلی گئی ہیں، میں جاتی ہوں۔ نہ ملکہ، تو ابھی نہیں ہے، تیرا جانا ٹھیک بھی کوئی نہ، آپ کی زندگی سے بڑھ کے میرے لیے کچھ نہیں، میں سندر کو لے کے جا رہی ہوں۔ ملکہ، ہماری زندگی اب تھوڑی رہ گئی ہے۔ سردارنی ایسے نہیں بولیے، میں جا رہی ہوں، جلدی ہی لوٹ آؤں گی، وہ کہہ کر کاجل کو ساتھ لے کے باہر نکل گئی تھی۔ سندر پر کاجل اور اشال بیٹھ کے وہاں سے جنگل کے کنارے پہ آئی تھی۔ اشال کو پتہ تھا وہ بہت خطرے میں پڑ سکتی ہے، پر پھر بھی اسے بچانا چاہتی تھی، جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ دوپٹہ آنکھوں پہ لپیٹ لیا تھا، اس کے گاؤں سے تھوڑا آگے ایک میڈیکل اسٹور تھا اور وہ سب کو نظروں سے بچ کے وہاں جانا چاہتی تھی۔ اسٹور کے سامنے ایک چائے کا ہوٹل تھا، ہم ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پئیں گے اور تم وہیں رہنا، میں ضرورت کا سامان لے لوں گی، جا کے پیسے۔ اس نے کاجل کی طرف دکھا، کاجل نے جیب سے نوٹوں کی کڑی نکال کے دے دی، لے، اور جلدی کوشش کرنے کی اس نے دوپٹہ اتار کے صحیح سے لیا اور نقاب کا لیا۔ اشال میڈیکل کے بارے میں جانتی تھی کیونکہ وہ پڑھائی اسکالرشپ پہ میڈیکل کی ہی کر رہی تھی۔ اسٹور پہ جا کے اس نے پین کلر لی، انجیکشن لے، کچھ طاقت کی دوا لے، کچھ ضروری سامان لے اور پیسے دے کر جلدی ہی باہر آ گئی تھی۔ میڈیکل اسٹور کے ساتھ ہی ایک موبائل شاپ تھی، اس نے پیسے دے کے اس کے پاس اتنے پیسے سے جیسا اسمارٹ فون خریدا جا سکے وہ موبائل شاپ چلے گئی۔ موبائل تو خرید لیا تھا اس نے، پر اب سم کیسے خریدتی، وہ فی الحال چپ کر کے باہر آ گئی۔ چلو، کاجل کا شکر کر رہی تھی کہ ابھی تک سب ٹھیک رہا۔ دونوں جلد ہی اٹھے واپس جانے کے لیے، جیسے ہی مڑی سامنے ویدان سے ٹکرا گئی۔
سوری میں نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہو آپ؟ اس کا سامان نیچے گر گیا تھا اور وہ اٹھانے کے لیے جھکی تھی۔ اشال نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک نظر بائیں دائیں پر ڈال کے اس نے جلدی سامان اٹھایا اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ وہ بھی سوچ میں ہی تھا کہ وہ ہے کون، تب تک وہ جا چکے تھے۔ سامنے ایک دکان کے مالک ایک بچے کو مار رہا تھا۔ اشال اس کے پاس سے گزری اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پہ ڈیر ہو گیا تھا۔ بڑی مہارت سے اشال نے اس کی جیب سے چلتے ہوئے وہی موبائل نکال لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا رش لگ گیا تھا۔ ابھی وہ ندی کے پل تک پہنچی تھی تبھی پیچھے سے آواز آئی، رکو۔ کاجل اور اشال ایک دم سے رکے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، انسپکٹر وادان کھڑا تھا، وہ قریب آ رہا تھا۔ کاجل تم نکلو یہاں سے، میں اس کو دیکھتی ہوں، تم کیسے آؤگی؟ میں آ جاؤں گی، تم میری فکر نہیں کرو۔ ملکہ تھارے واسطے ٹھیک نہ ہے، تو نکل، میں دیکھوں اس کو۔ نہیں تم نکلو، میں آتی ہوں تمہارے پیچھے۔ سیٹی بجاؤ گی، سندر کو بے دینا نہیں، اس کو نہیں پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تو زندہ ہے، بلکہ بات کو سمجھ، اور سردارنی کو تھاری ضرورت ہے، تو سندر لے کے جا، میں آؤں۔ ٹھیک ہے۔ وہ پلٹتے ہی اس نے سیٹی بجائی اور سندر بھاگا ہوا آیا تھا۔ ایشانی پلک چپکتے وادان کے آگے بڑھنے سے پہلے سندر کو لے کے نکل گئی تھی۔ رکو، میں نے کہا ہے، رک جا۔ وہ بھاگا ہوا آیا تھا۔ ایشال کو لے کے سندر جنگل میں غائب ہو چکا تھا اور وہ بھاگ کے کاجل کی طرف بڑھا تھا۔ رک جاؤ وہیں، نہیں تو میں گولی چلا دوں گا۔ تھاڑی گولی میں اتنا دم کوئی نہ افسر، سردارنی کی بچی پہ چل جاوے، اور اگر میں نے چلا دی تو پھر کہیں کی نہیں رہو گی۔ اشال تھی نہ یہ، مر گئی ہے وہ، تھارے دم پہ آگے بڑھی تھی، تن نے ساتھ نہ دیا اس کا، مر گئی تیری وجہ سے، وہ بے دھڑک بول رہی تھی اور وہ گن اس پہ تانے کھڑا تھا۔ وہ زندہ ہے، میں اس کو آنکھوں سے پہچان لیا ہے، مر گئی ہے وہ، اور ماری ملکہ ہے یہ، اور زندگی چاوے ہے تو پھر مڑ کے نہ دیکھیو جنگل کی طرف۔ یہ کہہ کے کاجل نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ وادان باغا پر اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا۔ سردارنی وہ غنودگی اس کی حالت میں تھی۔ جلدی ہی اشال نے ان کا بی پی چیک کیا جو کافی حد تک بڑھا ہوا تھا اور زخم کی وجہ سے ان کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ اشال نے جلدی ہی انجیکشن لگا کے ان کی پٹی کو ان کو میڈیسن دی۔ اب ان کی سردی تھوڑی کم ہوئی تھی، اس سے کاجل کی فکر ہو رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد کاجل آئی تھی، پوری بیکی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کر لو، میں اور آگ جلاتی ہوں، آپ سب لوگ بھی آرام کر لو۔ میں ہوں سردارنی کے پاس، نہ مارا دل ماننا سردارنی کو چھوڑ کے، مارے ذرا سا بھی کچھ ہو جائے، سردارنی مارے پاس سے نہ اٹھے تو آپ لوگوں کی ایسی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فکر مت کریں، میں ہوں ان کے پاس۔ اشال کی بعد وہ اٹھ کے چلی گئی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ وہ سردارنی کے پاؤں کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی۔ سردارنی کے چہرے کو تکتی رہی، اسے کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی اس کی جان بچائی تھی۔ وادان کا خیال آ رہا تھا اسے بار بار، اس نے پتہ نہیں اسے پہچان لیا تھا، اور پھر اسے موبائل کا خیال آیا تھا، اس کے پاس اب سم بھی تھی۔ موبائل آن کیا، سم ڈالی، بیلنس بھی صحیح تھا، اس میں موبائل کی ضرورت تھی اس کو۔ وہ انٹرنیٹ کی مدد سے بہت کچھ سیکھنا چاہتی تھی، اس جنگل میں نہیں رہنا چاہتی تھی، باہر جا کے لوگوں کا سامنا مقابلہ کرنا تھا، جس کے لیے اسے انٹرنیٹ کی مدد ضرور تھی۔ یہاں کے لوگوں نے تو یہی جنگل میں رہنا تھا، جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا وہ اس جنگل تک ٹھیک رہا، پر اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب سردارنی نے آنکھ کھولی۔ ملکہ مارے پیرا میں کیوں بیٹھی ہے؟ ماری بیٹی پیرا میں بیٹھی سونی نہ لگتی؟ سردارنی بیٹی کا ہے، آپ نے مجھے اور بیٹیاں ماں کی خدمت کرتی اچھی لگتی ہیں، اور یہ بات کہہ کے سردارنی کے پاؤں دبانے لگے۔ اب ٹھیک ہوں آپ؟ ہاں پہلے سے بہتر ہے۔ رانی سونیا کوئی نہ آئی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں۔ صبح تک سردارنی کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ سونیا اور رانی سردارنی ٹھیک ہونا؟ ہاں بچہ، تم لوگ ساری رات کہاں تھی؟ سردارنی جمال کے بندوں نے تھاڑے پہ وار کیا اور اس کو سبق سکھانے گئی تھی، تیر اس نے ذہن میں بگو کے مارا تھا۔ جڑی بوٹیوں سے علاج مشکل ہے، تھاڑی طبیعت خراب ہو سکے، تھاڑے کو ڈاکٹر پاس لے جانا پڑے گا۔ نانا فکر نہ کرو ملکہ، رات ہو آئی شہر سے، اسی نے ٹیکہ بھی لگایا، تبھی تو تھاڑے سامنے بیٹھی ہوں میں۔ واہ یہ تو بہت بڑھیا ہو گیا ہے، سونیا بولی۔ ایک نظر انہوں نے شال پہ ڈال کے کہا، شکریہ ملکہ، ماری سردارنی مارے واسطے سب کچھ ہے، آپ کی سردارنی ہے، میری ماں ہے۔ ایشال نے ایک نظر سردارنی کو دیکھا، وہ مسکرا دی۔ شال کو دیکھ کے دن بہ دن ان کی طبیعت میں اب سدھار آ رہا تھا، عجیب سی انسیت سی تھی ایشال میں۔ سردارنی کو وہ سچی میں بیٹی لگ رہی تھی، اس کی محنت
کی وجہ سے سردانی جلدی صحت یاب ہو رہی تھی۔ چلیے اب آپ کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے سردانی، وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں سب، ملکہ نہیں آپ ابھی بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ دوا دے کے جانے لگے تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا آپ؟ ہماری بچی، میں باہر جانا ہے، بہت دن ہو کے اندر پڑے سندر کو لاؤ، میں ذرا جنگل کانی ہو کے آنا ہے، آپ اکیلی جائیں گی؟ ہاں ایپ تو ٹھیک ہوں میں، نہیں ابھی کوئی رسک نہیں لے سکتے آپ کی طبیعت کا، میں بھی چلوں گی۔ ٹھیک ہے چلو، وہ مسکرا کے بولی۔ دونوں سندر پر بیٹھے تھی اور وہ جنگل کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سردانی ہم بہت آگے نکل آئے ہیں اور کسی کو بتا کے بھی نہیں آئے، میں ابھی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اللہ نہ کرے پھر کسی نے وار کر دیا تو۔ ملکہ پہلی چھوڑی ہے جس نے اتنی جلدی بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اتنا تو پتہ چل گیا ماری کو کچھ نہ ہونے دے گی، پر اب میں ٹھیک ہوں۔ باتیں کرتے کرتے سندر ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکا، چھوٹا سا گھر تھا جو جنگل کے درختوں میں چھپا ہوا تھا، وہ تھا بھی ندی کے قریب اور آنے جانے کا راستہ نہ تھا تو کسی کے بھی آنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ سردانی یہ کہاں آئے ہیں ہم، کبھی تھا کبھی یہ مارا گھر۔ وہ دروازہ کھول کے اندر گئی، ہر چیز سلیٹ کے سرکے تھے، سامنے 3 لوگوں کی تصویر لگی تھی، ایک بچی تھی اور ایک مرد عورت ہے۔ سردانی یہ کس کا گھر ہے، کون لوگ ہیں یہ تصویروں میں؟ سردانی نے ایک کار بڑی اور ایک دراز کھولا، اس میں سے ایک تصویر اور نکالی، لڑکی اس کی عمر کی تھی۔ سردانی وہ وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ کون ہے یہ؟ سردانی ماری بیٹی، آنسو نہیں آئے تھے ان کی آنکھوں میں، یا پھر خشک ہو گئے تھے؟ اشال کی طرح زندگی کی بھیڑ چڑھ کے ماری زندگی کے دونوں ساتھی، ہمارا بندہ اور ہماری بیٹی۔ سردانی کیا ہوا تھا؟ اشال نے کبھی ان کے ایسے نہیں دیکھا تھا پہلے، بڑی مضبوط حوصلے والی باوقار عورت تھی وہ۔ ہماری بیٹی پہ نظر پڑ گئی تھی زمینداروں کی، ہنستا پستا گھر اجڑ گیا تھا ہمارا، اپنے ہتھا سے مار دی تھی من نے اپنی بیٹی، کیوں زمیندار نے ایک رات واسطے مانگی تھی، اس کی عزت ایک رات سے زیادہ بڑی اور ضروری تھی۔ اس کے بعد ہمارے بندے کو تڑپا کے مار دیا، کسی اپنے نہ سادیا ماری کو بھی ندی میں پھینک دیا تھا، برف کی تھالی طرح، پھر یہیں رہ کے زندگی گزارنی شروع کی، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، اس واسطے یہیں بس گئی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے، اس واسطے بنایا کسی کی نظر نہ پڑے، ایک ایک کر کے راتوں کو آپ کی ضروری چیزاں اٹھا کر لائی، اب جب بھی جی کرے یہاں آ جاؤ، دل کو ہلکا کرنے واسطے آج تک کدی میں سونیا اور رانی کو بھی نہ لائی۔ ملکہ آن میں تھاڑے والی بات کو نہیں، ہماری بیٹی لگے تو اشال کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ ہماری دشمنہ کا انجام من نے تڑپ کے لیا، اب تھاڑی باری ہے، ارے میں تھاڑے ساتھ ہوں۔ سردانی اب پہلے والا دور نہیں رہا، دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں جب ان لوگوں کے سامنے جاؤں تو کمزور پڑوں، سب کچھ سیکھوں گی پھر جاؤں گی، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کسی جو مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ مجھے چاہے جتنا بھی ٹائم لگے، پر میں اپنے آپ کو جب تک نہ سمجھ لوں کہ میں اب تیار ہوں تب تک کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میں تھاڑے ساتھ ہوں ملکہ، اور دشمنہ نے تڑپا کے ماری ہو، اب میرے ساتھ ہے، یہی تو سب سے بڑا حوصلہ ہے مجھے، وہ یہ کہہ گئے۔ وہ سردانی کے گلے لگے، اس نے شال کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ 3 بالکل ہماری تنی بالکل ہماری بیٹی جیسی ہے، تھاڑے میں اپنی بیٹی کی جھلک دیکھوں میں، تبھی تو تھاڑا نام ملکہ رکھا، ہماری بیٹی کا نام بھی ملکہ ہی تھا۔ اچھا واہ، پھر تو اب میں سچ میں ملکہ ہوئی، تو پہلے بھی سچ کی ہی ملکہ ہے، ہمارے واسطے چال کافی دن بعد مسکرائی تھی۔ چلیے اب، ہاں چلو سونیا، رانی پریشان ہوگی نہ نظر آئی تو، جی چلیے۔ اجا ہمارا سندر ہمارا ساتھی ہے، اس کی ماں بھی مر گئی تھی جب میری بیٹی مرا، بندہ مرا، کوئی نہ بچا تھا اس کے علاوہ ہمارا، یہ ہمارا بچہ ہے۔ دونوں چلتے چلتے بات کر رہی تھی اور وہ سندر کو پیار سے دیکھ کر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ اب آرام کرو، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ نہ ملکہ، تو سو جا۔ نہیں سردانی، مجھے نیند نہیں آئی، ابھی آپ دوا لے لو، آرام کرو، میں یہی ہوں، سو جا پھر ہمارے پاس ہی، ابھی انہیں نیند جب آئے گی سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ باہر آ گئی تھی، اس نے نیٹ آن کیا، موبائل سے سب سے پہلے اس نے مارشل آرٹ نکالا، سب غور سے دیکھا، پھر اٹھ کے ٹرائی کرنے کی کوشش کی، دوبارہ کرنے سے نہیں ہوا، پھر بیٹھ گئی سوچنے کیسے کرے گی اب، وہ اپنے دشمن کا سامنا، اس سے سب کچھ سیکھنا ہے، سر پکڑ کے بیٹھی تھی، اور جب دل میں یہاں سوچ کے
کرے گی نا کہ میں اپنے دشمنان کتے کی موت ماروں گی؟ اپنی بہن کو ننگا جسم میں سوچے گی جب کتو نے نوچ ڈالا، جب تیرا باپ دہر پر لٹکا یاد آئے گا، اپنے آر پار چاقو تیرے اکھاں آگے آوے گا، پھر غلطی کی گنجائش ہی نہ بچے گی۔ چک اٹھا بکار وشال کے آگے سب کچھ ہی تو گھوم گیا تھا۔ پل بھر میں اس کی ماں کی دردناک موت، بہن کا ننگا جسم اور بھائی کو کیسے مارا ہوگا اسے نہیں پتا ہوگا۔ اس کے باپ کی لڑکی لاش وشال اپنے سے باہر ہو گئی تھی، بار بار کوشش کرتی اور اس کو چوٹیں بھی لگ رہی تھی، پر اسے کہاں پرواہ تھی۔ سردارنی نے بھی ایک بار بھی نہیں روکا، جو وہ کر رہی تھی کرنے دیا، اور دن رات کی کوشش تھی کہ وہ اب بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پانی بڑھ بڑھ کے باغے ہلاتی تھی اور لکڑیاں بھی ہلاتی تھی۔ سردارنی اس کی دن رات کی ملکہ چل چلے لکڑیاں لے، نہیں تے رات ہو جاوے کی۔ جگنی اور کاجل نے کہا ہاں چلو۔ تینوں نکلی تھی کاجل تھارا کے بنا۔ جگنی نے پوچھا کچھ نہ بنا، بس مارا نصیب یہیں کا ہے، ہم کہیں نہ جاویں گے۔ کیوں اب کی ہویا؟ ماری زندگی مارے ماں باپ کے ساتھ ختم ہو گئی تھی، اب کوئی کچھ نہ لگتا مارا، مجھے بھی کچھ بتا دو، دونوں ہی لگی ہو۔ کچھ نہ ملکہ، بس مارا نصیب، مارے اماں ابا مر گئے تھے، ماری کوئی زندگی نہ تھی، اوپر سے بڑی جوانی، لوکاں سے بچانا مشکل ہو جے۔ رشتہ داراں نے رشتہ پکا کر دیا تھا، ماری زمین تھی، پر مارے رشتہ دار زبردستی مارا تایا اپنے ہی بیٹے ساتھ رشتہ پکا کرے تھا، پر مارے کو اچھا نہ لگے تھا۔ وہ نشہ جو ہر طرح کا عیب تھا، پر ماری ماسی کا بیٹا ماری کو پسند تھا۔ ماری ماں کو رشتہ منظور تھا، وہ مرنے سے پہلے بات کرنے والی تھی مارے ابا ماسی سے، پر مارے نصیب میں کچھ اور ہی تھا۔ تائی کا بیٹا مارے پہ گندی نظر رکھی، پھر اٹھا کے زبردستی کسی نشے کے اڈے پہ لے گیا۔ وہاں کچھ اور بھی لوگ تھے، اگر سردارنی نہ آتی ماری عزت تار تار ہو جاتی۔ وہ مجھے جہاں لائی، مارے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج ہماری عزت بھی قائم ہے اور زندگی بھی، پر اب مارے ماسی کے بیٹے کو مارا پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، میں ملی بھی ہوں اس سے۔ وہ کہہ رہا ہے عزت سے بیاہ کر لے کے جائے گا، پر سمجھ نہ آ رہی کہ کرے۔ سردارنی نے مارے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب ماری زندگی یہی ہے، جینا مرنا سب کچھ۔ وہ تینوں ایک جگہ باتیں کرتے کرتے بیٹھ گئے تھے۔ تمہارا دل کیا کرتا ہے کاجل؟ ماری کو کچھ سمجھنا ہے، بس اب یہی زندگی ہے، جو چھوٹ گیا وہ گیا۔ اگر تمہارا دل ہے تو سردارنی سے بات کر کے دیکھ لو نا ملکہ، جیسے تو وعدہ دیا ہے سردارنی کو، ویسے ہم نے بھی دیا ہے۔ سردارنی نے جان بچائی ہے ہماری، ان کا حق ہے مارے پہ۔ اب تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، چلو اب دیر ہو رہی ہے، اندھیرا بڑھ جائے گا، ٹاپک پہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ اے ملکہ، ہمارے ساتھ انگریزی نام بولیا کر، ماری کو نہ سمجھ آتی کہ ٹاپک کے ہوئے۔ وشال مسکراتی، ٹاپک کاجل، آہو جو بھی ہے۔ ابھی باتوں میں مصروف تھی کہ پیچھے سے ایک چاقو آیا اور بڑی مہارت سے وشال نے کاجل کو سائڈ کیا۔ کون ہے؟ مائی کا لال ہے تو سامنے آؤ، پیچھے چھپ کے وار کائر کرتے ہیں۔ جگنی ایک دم سے جگنی پیچھے کو ہی اس کی تو وشال نے بڑی مہارت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وار کہاں سے ہو رہا ہے۔ آج سمجھ لو کہ تھارا امتحان ہے۔ ملکہ کاجل مسکرا کے بولی تھی، دیکھیے کہ سیکھا اتنے دن سے اوٹ پٹانگ حرکات کر کے۔ وشال مسکرا، اس کے دن میں جتنی میں جیتی تو ایک پکڑا پورے سردارنی خاندان کو تمہاری طرف سے چل لگی، پھر اوکے کہہ کے وشال آگے بھاگنا شروع کیا جس طرف سے چاقو کا وار آیا تھا۔ کسی کے بھاگنے کی آواز ہے۔ وشال نے اس کے پاؤں دیکھے اور اپنا چاقو نکال کے اس کے ہاتھ کی طرف پھینکا، اور چاقو اس کے پاؤں کے آر پار ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب کے پاس پہنچے تو وہ ایک لڑکی تھی اور درد سے کرا رہی تھی۔ وشال نے اس کے بال پکڑے اور منہ اوپر اٹھایا۔ پتہ ہے تم نے کن لوگوں پر وار کیا ہے؟ سردارنی کی بچوں پہ۔ کاجل اور جگنی بھی وہاں آ گئی تھی۔ بول کتیا، کس نے بھیجا ہے تھارے کو؟ کاجل کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مارا تو کبھی پتہ نہیں لگا سکتی، اور سن، تھاری سردارنی کا آخری ٹائم چل رہا ہے، اور اب مارا راج ہوئے کا جنگل پہ، اور بیدی سردارنی کے اپنے کنبے کا آدمی داغ لگائے بیٹھا ہے۔ جب بھی موقع ملا تھا تھاری سردارنی گئی۔ کاجل، جگنی، وشال تینوں آگے بڑھی تھی۔ اس سے پہلے اسے کچھ بلواتی یا مارتی، اس نے پاؤں سے چاقو نکال کے خود کے سینے میں مار لیا۔ اٹھ کتیا اٹھ، بول کون ہے وہ؟ بیکار ہے، کاجل مر گئی ہے وہ۔
ماری کو مشکل میں ڈال گئی ہے۔ ماری سردانی کی طرف آنکھ بھی کرے کسی نے تو ہم اکھاڑ کر لیں گے۔ حرام ہور کی کاجل، یہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ اس نے کہا ہے مارنے والا ہمارا ہی بندہ ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، سردانی کو اکیلا نہیں چھوڑو۔ چلو اب جلدی چلے۔ اور آج جنگل میں جو بھی ہوا کسی کے آگے ذکر نہیں کرنا۔ کاجل اور جگنی دونوں غصے سے پاگل تھی۔ ایشان نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تم لوگ دکھوں میں آتے ہو اب کے ہوئے ملکہ۔ ایک منٹ جب ایشان اس کے قریب پہنچی، اس کی تلاشی لی کچھ سراہی مل جائے، پر کچھ نہیں تھا۔ ایک کالا سا نشان اس کی گردن کے پیچھے تھا جس پر کچھ شاید لکھا تھا، پر کیا وہ ایشان نہیں سمجھ پائی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے اس کی تصویر بنا لی۔ کیا بتائے گی کام آ جائے۔ گرنے کی وجہ سے موبائل کا کور ٹوٹ گیا تھا۔ لو ایک اور نئی مصیبت ہے۔ اتنی دیر لگا دی سردانی نے تینوں سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس باتیں کرنے بیٹھ گئے تھے۔ کوئی حال نہ تھا۔ سردی کتنی ہو گئی اور تم باتاں میں لگ گئے۔ سردانی، آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہو؟ ہاں، مارنا تو سارا جگ دشمن ہے ملکہ۔ اس جنگل پہ جب سے ماری حکم چلی، جب سے ہی لوگ مارے اور دشمن بنے، کیونکہ میں لوگوں کو جنگل سے بہتر سے گزرنے نہ دیتی۔ تھوڑے دل میں آج یہ سوال کیوں آیا؟ ویسے ہی وہ کھانا کھا کے باہر جا کے بیٹھ گئی تھی کہ سوچ رہی ملکہ۔ کاجل نے پاس بیٹھے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے کیا سوچنا ہے؟ کون ہو سکتا ہے سب کو سردانی نے بچوں کی طرح رکھا ہے کہ پتہ جھوٹ بول رہی ہو۔ ہمارے بیچ میں لڑائی کروانے واسطے ہاں شادی ہے، کیونکہ ہم تو سب ایک اچھے دوست فیملی کی طرح رہتے ہیں کہ باتاں چل رہی اتنی رات کو۔ سونیا نے پاس بیٹھے ہوئے کہا۔ کاجل نے آج ہونے والے سارے قصے کو سنایا۔ کوئی مائی کا لال نہ بھی پیدا ہوا۔ ماری سردانی کی طرف آنکھ رکھے، پر پھر بھی ماری کو سنبھل کے رہنا ہوگا۔ ایک دو گینگ جو مارے جنگل پہ نظر رکھے ہوئے، جو چاہتے سردانی کو مار کے مارے جنگل پر راج کرے، پر یہ بھی نہ ہوگا۔ سردانی ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد بھی سردانی والی ریت چلے گی۔ سردانی نے ماری کو کہا، اب وہ کون ہوگی؟ وہ سردانی ہی بہتر جانے لے تو ہوگی۔ اور کون؟ تو سردانی کا دایاں بازو ہے۔ سردانی تھاڑے کو ہی بنائے گی۔ ماری اگلی سردانی تو ہی ہوگی، وہ تو دیکھی جائے گی۔ شال ان کی باتوں کو سنتے بس اگلے دن صبح شال کام پہ لگے تھے۔ شام ہو گئی تھی۔ اپنے آپ کو کبھی تھکنے دیتی تھی، خود کو اتنا مضبوط بنانا چاہتی تھی، اور دن بہ دن وہ ہر طرح سے آگے بھی بڑھی تھی۔ اس کی نالج میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسرا، اس کے پاس موبائل تھا جس سے اس کی سب سے بڑی ہیلپ ہوتی تھی، اور اس کی مدد سے اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اپنی ضروریات کے کاموں سے بڑھ کر وہ کام کرتی تھی۔ یہ کوئی 50 لوگوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں کہہ لو ایسا تھا۔ سب کی اپنی اپنی جھونپڑی ہوتی تھی، سب کے ذمہ کام ہوتا تھا، سب نے ابھی تک بہوبین نبھا رہے تھے۔ ان کاموں میں ایک کام جنگل کے گرد چکر بھی لگانا ہوتا تھا۔ یہ کام سونیا اور رانی کے ذمہ تھا۔ اپنے ساتھ 2-4 اور کو رات ساتھ لے کر جاتی تھی۔ ایشان اپنے کام میں مصروف تھی جب سردانی نے آوازی، ملکہ آؤ۔ ملکہ، جی سردانی، آج رات تو جاوے گی سونیا کے ساتھ؟ جی سردانی، جیسے آپ کہیں، پر آپ کے پاس کون رہے گا پھر؟ تئیں ماری فکر نہ کر، اتنے ہیں تو مارے ساتھ۔ انہوں نے ایک جگہ بیٹھتے ہوئے کہا، پر سردانی مجھے آپ کی فکر ہے۔ نہ فکر کر پگلی، میں بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے، پر تب میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ ایشان نے کاجل کی طرف دیکھا جو سامنے لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے تسلی رکھنے کا اشارہ کیا۔ ایشان پہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کاجل، ان کا دھیان رکھنا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پریشان نہ ہو، میں ہوں۔ جگنی ہے ویسے بھی، سونیا نے کہا ہے، تو دیکھے گی تو ساری جنگل کا پتہ لگے گا۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ سونیا اس جنگل کے اس کنارے لے گئی جہاں سے اسے پھینکا گیا تھا۔ آج تھاری ڈیوٹی یہاں ہے ملکہ، یہاں رہ کے ساری جگہ نظر رکھ، جب کچھ ٹھیک نہ ہو تو ماری کو بلا لویو۔ تم نہیں رہو گی؟ نہیں، میں دوسری طرف چکر لگا کے آؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، میں ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایشان نے اپنی جگہ سنبھالی اور سونیا چلے گی۔ کافی دیر وہ ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ سامنے سے ندی کا پل نظر آ رہا تھا، اور ایشان کو اپنے ساتھ ہونے والا سب کچھ یاد آ گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ندی کے پل پہ ایک گاڑی رکی۔ اس میں سے 2 آدمی اور اترے اور وہ زمیندار کا
وہی آدمی تھا جس نے اس کی بہن کی زندگی کو، اس کی عزت کو تار کر دیا تھا۔ گاڑی شاید خراب ہوئی تھی، وہ اتر کے اسے کھول کے دیکھ رہے تھے، تبھی ایک لڑکی اندر سے دلہن کے کپڑے پہنے نکلی اور وہ اس کو اندر جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ان میں سے شاید وہ کسی ایک کی دلہن تھی۔ اس نے اتنے نہ بہت بھاری نہ بہت ہلکے کپڑے پہنے تھے، پر اشال کا خون کھول گیا تھا۔ اس نے اپنی پگ کا نقاب کیا، آگے بڑھ گئی اور ایک جگنی چل اندر، ایک تو گاڑی کو بھی یہی حالات ہونا تھا۔ ہاں، موت جو بلا رہی تھی تم لوگوں کی۔ سامنے نقاب میں ایک لڑکی تھی اور پلک جھپکتے ہی اشال اس لڑکی کے پیچھے آ گئی تھی۔ اس کی گردن پہ چاقو رکھ لیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ چھوڑ اس کو، تو نہیں جانتی ہم کون ہے؟ سردانی کی بچی ہے تو یہ ہم سردانی کی بچی ہے تو یہ ہم جو پتہ ہے، اور اگر اس کو کچھ بھی ہو گیا تو تیری نسلیں برباد کر دوں گا۔ اشال نے اس کی شرٹ کے آگے چاقو کیا اور آگے سے پھاڑ دی۔ اسی جل گئی پر بل نہیں گیا تم لوگوں کا۔ یہ کتیا چھوڑ جگنی کو، نہیں تو تیری جان لے لوں گا۔ لے میں انتظار میں ہوں، لے، وہ چلائی تھی اور اشال نے اس کی شرٹ پر ایک اور بار چاقو چلا کے اڑ کاٹ دی تھی اور اس کا سینہ سارا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں ماری؟ کوئی قصور نہیں ہے میرا، پر تم پھر بھی اپنی زندگی کی پینٹ چڑھو گی۔ پتہ ہے کسی کو ننگا کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اشال نے اس کی ساری شرٹ پہ کٹ مار دیا تھا۔ اور پتہ ہے کسی کو مارنا کیسا ہوتا ہے؟ اشال نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن پر چاقو رکھا۔ اے خدا کا واسطہ ایسا نہ کر، میری زندگی کی ساتھی ہے، میرے لیے اپنا سب کو چھوڑ کے ہے۔ تجھے کچھ چاہیے تو ہمیں بتا، سب دے دیں گے۔ ہاں چاہیے، جو لینا ہے بتا۔ اس کی زندگی دیکھ میری بات۔ ابھی اس کی بات اتنی ہی ہوئی تھی، اشال نے اس کی گردن کے آر پار چاقو کاٹ دیا۔ اس لڑکے نے غصے سے گن نکال کر فائر کی، جس کی آواز پورے جنگل میں گونجی تھی۔ کاجل، یا کی ہویا ہے سردانی؟ چل میرے ساتھ۔ سندر کو نکال جلدی۔ گولی اشال کو نہیں لگی تھی، اس نے اسی لڑکی کو آگے کر دیا تھا اور اگلا وار چاقو کا اس نے اس لڑکی کی طرف پھینکا تھا، اس کے دماغ سے آر پار ہو گیا تھا۔ اتنے میں دوسرے نے گن نکالی تھی اور گولی چلائی تھی، پر گولی اس نے نہیں، پیچھے سے کسی نے چلائی تھی۔ جب وہ نیچے گرا، سامنے وارتان کھڑا تھا اور وہ دیکھتے ہی پلٹ گئے تھے۔ اشال، رک جاؤ۔ اشال اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ اس نے اشال کا ہاتھ پکڑنا چاہا، پر پلٹ کے اشال نے زوردار تھپڑ وارتان کے منہ پر مارا۔ مر گئی ہے اشال، ملکہ نام ہے میرا، تم جیسے لوگوں کے قانون پہ اور تم پر لعنت بھیجتی ہوں میں۔ میری بات سنو پلیز، ایک بار میری بات سنو مسٹر وارتان، تمہاری وجہ سے میرے گھر والے مرے نا، میں تمہارے پاس ان کو لاتی نا، یہ سب ہوتا۔ آج پتہ لگا قانون اندھا ہوتا ہے، جنہوں نے پتہ نہیں جتنے گھر اجاڑے ہیں۔ آج کے بعد میرا راستہ نہیں روکنا، اور اگر راستے میں آئے تو تمہیں بھی اپنے راستے سے ہٹانے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اشال، میں اسے شہر گیا تھا اور جو بندے میں چھوڑ کے گیا تھا سب ملے ہوئے تھے ان سے۔ وارتان، میرا راستہ چھوڑ دو، وہ کرائی تھی، نہیں کبھی نہیں۔ وہ غصے سے پلٹنے لگی، تبھی وارتان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر خود کے قریب کھینچ لیا تھا۔ اشال، راستہ کیسے چھوڑوں؟ دل کے راستے کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ ان آنکھوں میں جب سے نظر آئی ہو تب سے تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہے، غور سے دیکھو، پیار ہو گیا تم سے پہلی نظر میں ہی۔ اشال نے وارتان کو پیچھے دھکا دیا اور اشال مر گئی۔ اب ملکہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا ہے، یہ کہہ کر موڑی۔ اشال ایک زوردار تھپڑ وارتان کے منہ پر لگا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میرے گھر والوں کے قتل کے ذمہ دار تم بھی ہو اور اس کی سزا تمہیں ایک دن ضرور ملے گی، آج کے بعد میں راستے میں کبھی نہیں آنا۔ یہ کہہ کر اشال جنگل کی طرف مڑ گئی۔ سامنے سردانی اور کاجل کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے نا ملکہ، تو تھاڑی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ سامنے وارتان کو کھڑا دیکھ کے سردانی نے اشال کی طرف دیکھا، کچھ نہیں۔ چلی سردانی، ابھی دونوں مڑی تھی، ایک تیر سامنے سے اندھیرے میں اشال کو چھو کے گزر گیا۔ ملکہ ٹھیک ہے تو؟ ہاں۔ سردانی، کون ہے؟ مائیکل لال، سامنے آؤ، کاجل غصے سے بولی تھی، تبھی ایک تیر سردانی کے بازو کے آر پار ہو گیا۔ سردانی دونوں نے واقع ان کو گرنے سے پکڑا تھا۔ ملکہ، ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ سردانی، ملکہ، کاجل غصے پہ کر کی ملی جلی قیافت میں اشال کو دیکھ رہی تھی، تبھی کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ کاجل آواز کی سمت بھاگی، زور سے سیٹی بجائی جو پورے جنگل میں گونجی تھی۔ کاجل، کاجل، اشال چلا رہی تھی۔ کاجل، تبھی کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ کاجل، اشال آواز کی سمت بھاگی۔ کاجل سامنے کا۔ کاجل نے ایک بندے کو دبوچا ہوا تھا۔ بتا کون ہے تو؟ کون ہے بتا حرامی، کون ہے بول؟ اشال اس پر لاتوں گوسوں کی بارش کر دی تھی۔ بول کون ہے تو؟ اتنی دیر میں ایک گولی چلنے کی آواز آئی جو پورے جنگل میں گونجی تھی۔ سردانی دونوں اسے چھوڑ کے اس طرف بھاگی جہاں سردانی تھی۔
سردانی وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ سردانی تھاڑے کو کے لگے وہ بچ جاوے گی، اب آخری ٹائم آ گیا اس کا، سب ماری سردانی کی حکومت ہوئے گی اس جنگل میں۔ اشارت اور کاجل دونوں گراتی ہوئی اس پہ لپکی تھی، بول کہاں ہے سردانی بول۔ وہ ماری جا رہی تھی۔ کاجل نے پورے جنگل میں سیٹی بجائی تھی اور وہ بھی کئی بار بچانے کا مطلب تھا کہ کچھ بڑا حادثہ ہوا ہے اور سب بھی اپنی اپنی جھومریوں سے باہر نکلا تھے۔ خدا ہے نکلو جلدی، اپنے اپنے گھوڑے پر کھجلی مونا ساری نکلو، دیکھو کہ ہویا جنگل میں۔ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار جلدی سے نکلی۔ جسم سے آواز آئی تھی سردانی، ان کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگ رہی تھی ادھر ادھر، کوئی سراغ مل جائے، کہاں گئی بتا کے بھی نہیں گئی۔ اتنے میں سب وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہویا ہے تو ہے بول کاجل، ملکہ سردانی کو لے گیا ہے کوئی، لے گیا؟ اتنی ہمت کس کے باپ میں آئی؟ سونیا رانی کدھر ہے؟ سیٹی بجائی ہے ابھی تک نہیں آئی تو ان کے انتظار میں بیٹھو گی؟ نکلو ساری، دو دو کر کے پورے جنگل میں پھیل جاؤ۔ جگنی نے کہا، ہاں صحیح کہہ رہی ہے جگنی، ابھی کسی کے انتظار کا وقت نہیں، سب نکلو۔ سب دو دو کر کے نکل گئی تھی۔ چل ملکہ کے سوچ رہی سندر پہ چلیں گے ہم، وہ سردانی کی خوشبو پہچانتا ہے اور وہی ہمیں ان تک لے کے جائے گا۔ صحیح کہہ رہی ہے ملکہ، چل جلدی۔ جگنی تو رک یہیں، سونیا اور رانی آئے تو ان کو اطلاع دے دینا۔ ٹھیک ہے تم نکلو۔ اشال کاجل سندر پہ بیٹھنے لگی، تب اشال سندر کے قریب آئی۔ سندر تمہاری ماں ہے، وہ اور ماں تک لے جانا تمہارا کام ہے۔ اسے پیار کر کے وہ دونوں اس پر سوار ہو گئی اور سندر نے دوڑ لگا دی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد سندر رکا تھا۔ جنگل سے نکل کر ویران جگہ تھی۔ ملکہ تھاڑے کو لگے کہ سردانی یہی ہوگی۔ ہاں کاجل، سندر کبھی غلط جگہ نہیں لا سکتا۔ رات کے 3-4 کا وقت تھا، چاند کی روشنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ سامنے ایک گھر تھا پر کھنڈر بن گیا تھا، اس میں ہلکی روشنی بھی جا رہی تھی۔ باہر نقاب پہنے کچھ لڑکیاں پہرا دے رہی تھی۔ کاجل، بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا نہیں تو سردانی کی جان کو خطرہ پڑ جائے گا۔ تم دوسری طرف جاؤ، آنکھ بجا کے، اور ان کا دھیان اپنی طرف بٹانا پیچھے سے میں وار کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کاجل آنکھ بچا کر دوسری طرف گئی تھی۔ اس نے ایک پتھر زور سے دوسری طرف پھینکا، سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی جانب دیکھا۔ پیچھے سے اشال نے چاقو کا وار کیا جو اس کے کمر سے سینے کے آر پار ہو گیا۔ اسے دیکھنے بھاگ کے دوسری آئی پیچھے سے۔ کاجل نے پکڑ کے اس کی گردن پہ چاقو پھیر دیا اور تیسری کو اشال نے اس کی گردن میں دوپٹہ لپیٹ کے گلا دبا دیا۔ ان 3 لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ سنبھل کے سندر پہنچی تھی۔ سامنے ایک کمرے میں سردانی اکیلی تھی اور ان کے چہرے سر سے خون نکل رہا تھا، ان کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ سردانی وہ بے ہوش تھی۔ دونوں بھاگے ان کے پاس آئی، ان کی رسیاں کھولی۔ کچھ عجیب تھا جو اشال کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو بس 3 لوگوں کے انڈر رکھا گیا تھا، باقی جہاں کوئی نہیں تھا۔ جلدی کر کے سو رہی ہیں؟ ہاں کچھ نہیں سردانی۔ سونیا اور رانی اندر بھاگی آئی تھی۔ سونیا، شکر ہے تئی آگے تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا ہم یہاں ہیں؟ ہمارے راجو نے سندر کی بو سے پہچان لیا تھا۔ رانی جلدی سے بولی کہ وقت باتوں کا نہیں ہے، جلدی کرو۔ وہ سردانی کو اٹھا کر جلدی ہی جھونپڑی میں لائی۔ بینا بی بی جلدی آؤ، کیا ہوا ہماری سردانی کو؟ سب بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ کس نے کیا ہے؟ یہ سب غصے میں بول رہی تھی۔ سب چپ ہو جاؤ، دیکھنے دو ایک بار۔ جلدی سے بینا بی بی نے پٹی کی، اشال نے ان کو جلدی جلدی لپیٹا۔ وہ بے ہوش تھی اور سب سردانی کے پاس بیٹھی، سب پریشان تھی، آگ جلا کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اشال ابھی تک چپ تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد سردانی کو ہوش آیا تھا۔ سردانی ٹھیک ہو نا تم؟ سب بھاگ کے سردانی کے پاس آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو سارے، وہ سب کو دیکھ کے بول رہی تھی۔ ملکہ ٹھیک ہے نا تو؟ اشال پیچھے بیٹھی ان کو دیکھ رہی تھی، وہ کہ سردانی کے پاس آ کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو۔ ٹھیک تو وہ لگ رہی تھی پر اشال کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ چپ سی کیوں ہے ملکہ؟ نہیں سردانی، بس ویسے ہی۔ سردانی تھاڑے کو ملکہ نظر آ رہی ہے نا؟ دیکھ رہی، سونیا نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دی، نہ ایسی کوئی بات نہ ہے، چلو اب سب آرام کر لو، ہماری وجہ سے پوری رات نہ سوئی ساری۔ نہیں سردانی، کوئی بات نہیں، تھاڑے سے بڑھ کے ہمارے واسطے کچھ نہ، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، ہماری کو بھی ابھی نیند آ رہی کہہ رہی ہیں وہ۔ آپ سب لوگ آرام کر لو، میں یہی ہوں ان کے پاس، تھوڑی دیر میں سب ناشتہ کر لیں گے۔ سب کو بات ٹھیک لگی، سب اٹھ کے وہاں سے چلے گی۔ کاجل تم بھی چلی جاؤ۔ نہیں میں بھی یہیں بیٹھی رہوں گی،
ملکہ جی سردانی اپنے انتقام کو پورا کریو بیٹی اور کبھی کسی پر رحم نہ کریو اور جتنا جلدی ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کرو، ہماری زندگی اب تھوڑی رہ گئی ہے، ایسا مت بولی، اللہ بہتر کرے گا، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے۔ وہ سردانی کے بعد بیٹھتے ہوئے بولی، نہ بیٹی آپ نہیں لگتا زندگی بچے گی۔ کاجل جی سردانی بیٹی سارا کا خیال رکھیو، اپنی ماسی کی بیٹی کے ساتھ بیاہ کر کے اپنی زندگی شروع کر لیو، ایسا نہ بولو سردانی، تھاڑی کو ماری بھی عمر لگ جاوے۔ نہ بیٹی آپ نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں لگ رہا ماری ملکہ اور مارا بندہ اب بلا رہا، ایسا مت بولو سردانی، اس جنگل کو میں نے اپنا گھر سمجھا اور اس گھر کے فرد ہو تم، اس پہ کبھی کسی کو قبضہ نہ کرنے دینا، سب کے ساتھ مل جل کے رہنا۔ سندر اب ملکہ تھاری ملکیت اپنے گھر میں ہی بیدی نے وار کیا ہے، اس کو اس کے انجام تک پہنچانا تو تھوڑا فرض ہے۔ سردانی ایسی باتیں کیوں کرے، ابھی ان ہی باتوں میں مصروف تھی، ایک دم سردانی کو ہون کی کیا آئی، سردانی دونوں با کے ان کے پاس کے سب کو بلاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں، ایسا مت بولو پلیز، آپ کو کچھ نہیں ہوگا بیٹا، بینا بینا ماسی جلیو کاجل چلائی تھی، خدا خیر کر کیوں ہے، سب بھاگے ہوئے آئے تھے، بینا ماسی سردانی کو دیکھو، وہ باغ سردانی کے پاس آئی، زہر دیا گیا ہے ہماری سردانی کو، سب کے سب آگے تھے، پھر اس کا علاج کر سردانی ٹھیک ہو جائے گی۔ سونیا نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے کہا، بینا ماسی کو کچھ رانی چلائی تھی، زہر ایسا دیا گیا جو جسم میں پھیل گیا ہے، اب اس کا علاج مشکل ہے، ہوش میں تو ہے تو کا جو چلائی تھی، میڈیکل میں ہر چیز کا علاج ہے، ہم شہر لے کے جائیں گے سردانی کو، تھوڑا دماغ ٹھیک ہے ملکہ؟ سونیا بولی، سردانی کو کیسے لے کے جا سکتے ہم شہر، کتنے دشمن ہیں، سردانی کو پل میں سب موت کے گھاٹ اتار دیں گے، تمہارا کیا مطلب ہے، ان کو مرنے دے، میں ایسا نہیں کہہ رہی، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہ لڑنے کا وقت نہیں، ملکہ کاجل نے کہا، کاجل اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہی ہے ملکہ، شہر چلنے کا انتظام کر، رک جاؤ سارے یہاں آؤ ہمارے پاس۔ سردانی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، سردانی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلیے آپ میرے ساتھ، سنو سب، وہ چلائی تھی، ہمارا آخری ٹائم آ گیا، اب جنگل کو اپنے اس گھر کو سنبھال کے رکھنا، کسی کی بری نظر نہ پڑنے دینا، نہ کسی پر اعتبار کرنا، گھر کے بیدی جب ہنجر مارے تو موت ایسے ہی تڑپ کے آوے ہے، اور میرے بعد بھی اس جنگل کے سردانی ہوگی جس کا جنگل پہ راج ہوئے گا، اور وہ ہمارے پاس جنگل کے سردانی ملکہ ہوگی، آج سے اس جنگل کی سردانی ملکہ ہے۔ سردانی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، سندر اشار چلائی تھی، وہ باغ آیا جنگل کے کنارے تک تو وہ سندر پہ لے گئی تھی، ساس سونیا اوکا چلائی تھی، اب کے کرے گی ملکہ، تم لوگ آبادی تک لے کے آؤ، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ اشال نے دوپٹے کا نقاب کیا اور نیچے اتری، ٹیکسی لے آئی تھی اشال، اور جلدی کرو بھائی، شہر پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی، کاجل نے پوچھا۔ آدھا گھنٹہ، سردانی کی ہلہلہ تھی اور وہ کنودگی میں تھی، سونیا کچھ نہیں بول رہی تھی، بس چپ بیٹھی تھی، اشال چپ بیٹھی تھی، ہسپتال جاتے سردانی کو داخل کر لیا گیا تھا، زہر ان کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا، دعا کرے وہ بچ جائے، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ سر کچھ بھی کرے ان کی جان بچا لے، میم ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، ہم ان سے مل سکتے ہیں نہیں بس دیکھ سکتے ہیں۔ کاجل اور اشال سردانی کے پاس آ گئی تھی، سونیا باہر ہی بیٹھی تھی، سردانی نے آنکھیں کھول کے اشال کی طرف دیکھا، اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا، انہوں نے اشال کی طرف دیکھا، اس کی طرف اپنا ہاتھ کیا، اشال نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پریشان نہیں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، پہلی بار ان کی آنکھ سے آنسو جھلکا تھا، اور سردانی کو دیکھ کے اشال کا ضبط بھی ٹوٹ گیا تھا، میری ماں ہے آپ، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، کوئی نہیں بچا میرا آپ کے علاوہ، جس نے یہ کیا آپ کی ملکہ کا وعدہ ہے، کتے کی موت مرے گی، اور سردانی ایک نظر باہر بیٹھی سونیا کو دیکھا اور پھر لمبی لمبی سانس لینے لگی، سونیا کو بلاؤ اندر، وہ کاجل باغ کے اندر گئی، ڈاکٹر، اشال نے طرف کی آواز لگائی، سونیا ڈاکٹر اندر آئے، پیچھے ہو جائیے آپ، سردانی سونیا کو دیکھی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، ٹھیک ہو جاوے گی سردانی، فکر نہ کرو، سونیا نے دلاسا دیا، پر ان کی سانس اکڑ رہی تھی، ڈاکٹر اپنی کوششوں میں لگے تھے، بجلی کے جھٹکے دیے اور اشال کو اپنا آپ بیتا سب یاد آ گیا، ان کی زندگی کی یہی امیدوار حوصلہ بچی تھی، ان کو کچھ ہو گیا تو، اور اگلے ہی لمحے رانی کی آنکھیں، سردانی کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئی، اور سامنے مشین نے ایک لائن کی تصحیح کر دی، آئی ایم سوری میم، ہم ان کو نہیں بچا سکے، اشال نے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کہ بول رہا ہے صحیح سے دیکھ، ٹھیک ہو جاوے گی، سونیا نے کہا، نہیں میم انہیں لے جائیے، یہ اب نہیں رہی، اشال ساکت کھڑی تھی، اس کی آخری امید، اس کا آخری سہارا بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا، ملکہ بول کچھ،
اشال ایسے بد بنی کھڑی نہیں رہی، وہ کاجل چلو اپنے گھر لے کے چلے۔ اشال نے دوڑ کہا پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہم جہاں ٹھیک کرنے کو لائے تھے نہ کہ مارنے کو۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کاجل، ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے ملکہ، تو کاجل چلائی تھی اور اشال ایسے ہی سا کر کھڑی تھی، نہ آنکھ میں آنسو تھا نہ رونا دھونا۔ کاجل اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اشال نے آگے بڑھ کے اسے لگا لیا تھا۔ ماری سردانی ماری ماں نہیں رہی، ہم پیچھے جا کے جواب دیویں گے۔ سونیا کھڑی سردانی کو ہی تاک رہی تھی۔ کاجل کاجل اشال چلائی تھی۔ سردانی نے کبھی نہیں کہا تھا رونے کا، تو کیوں رو رہی ہو؟ وہ ہماری ہمت بنی ہے، اب بھی ہمت ہے، ہمیشہ ہمت ہی رہے گی۔ چپ کرو، ان کا آخری ٹائم ان کو اذیت بنا دو، ان کے آخری ٹائم کو اذیت نہ دو۔ اشال کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں گرا تھا۔ وہ بڑی ہمت کر کے جنگل تک پہنچے تھے۔ جب سردانی کو لے کر وہ لوگ جنگل میں پہنچے تو کہنا مچ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگ صحیح کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ بینا بی بی رو رہی تھی، سب رو رہے تھے، پر اشال کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ سردانی کو لٹایا گیا، سب ان کے ارد گرد بیٹھ کے رو رہی تھی۔ خاموش ہو جو سب، اشال نے سب کو زور سے آواز لگا کے کہا تھا۔ ہماری سردانی نے ہمیں کبھی رونا نہیں سکھایا تھا، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جو روتا ہے کمزور ہوتا ہے۔ لیکن سب خاموش ہو جاؤ، ان کے آخری سفر کی تیاریاں کرو۔ بینا بی بی اٹھو، غسل کا انتظام کرو۔ اب چپ ہو گئی تھی۔ بینا بی بی اٹھی تھی۔ چل جگنی اٹھ، صحیح کہہ رہی ہے ملکہ، ہماری سردانی کو دکھ ہوئے گا۔ ہم روئے تو سردانی کو غسل دیا، نماز جنازہ کون پڑھائے گا ملکہ؟ کاجل نے پوچھا تھا۔ ہماری سردانی نے کبھی غریبوں پر ظلم نہیں کیا، نہ وہ کبھی کسی کے سامنے۔ جنگل سے غریبوں کا، تاجروں کا، سب کا گزر ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا غریب ہوگا جو ان سے ملنا نہ چاہتا ہو، ان کو دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ اعلان کروا دو آس پاس کے گاؤں میں کہ سردانی اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کی چاک رکھنے والے آخری دیدار کر لیں، اور گاؤں کے مولانا کو بلا کے نماز جنازہ ہوگا۔ جو لوگ دیکھنے آئیں گے وہی ساتھ نماز جنازہ بھی ادا کروائیں گے۔ اور ایک بات اعلان کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ کوئی بھی ہوشیاری نہ دکھائے، جس نے اس ٹائم پہ کچھ بھی غلط کرنا چاہا اس کے کتے جیسی موت ہوگی۔ سب کے سامنے، اور ہمارے قبیلے کی سب عورتوں کو کہہ دو جب تک سب چلی نہ جائے کوئی بھی اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ صحیح کہہ رہی ہے ملکہ، بے شک ماری سردانی نے اگلی سردانی کا چناؤ بہتر کرا ہے۔ کاجل اشال کے گلے لگی تھی۔ ہمیں حوصلہ ہمت سے کام لینا ہے کاجل، اس میں ہمارا سارا جنگل داؤ پہ لگا ہے، ذرا سی غلطی ہماری زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے ملکہ، چل میں سب کام کر کے آئی، تو دیکھ ملکہ یہاں سب کو۔ کاجل باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جنگل کے آس پاس کے لوگوں میں بتا دیا گیا تھا کہ سردانی کی موت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ سن کے بہت دکھی ہوئے تھے، سردانی کے جنازے میں آنے کو تیار بھی تھے۔ اشال نے سارا انتظام جہاں ان کی رہائش تھی وہیں سے ہٹ کے جنگل میں انتظام کیا تھا۔ سب نے اپنے اپنے مول پیٹ لیے تھے اور جنگل کے ہر کونے پہ ایک ایک لڑکی کو کھڑا کیا تھا، آنے جانے والوں کا راستہ دکھا سکے۔ اشال، سونیا، رانی، جگنی، کاجل سب سردانی کے پاس بیٹھی تھی۔ بینا بی بی نے لڑکیوں کے ساتھ مل کے غسل دے دیا تھا اور لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ 20 سال کی ایک لڑکی چپ کر کے ان کو تکتی ہوئی ان کے پاس آ کے بیٹھی تھی اور پھر سردانی کو دیکھتے داڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ کون سنبھالے گا مجھے اب؟ کون مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گا؟ دنیا نوچ کھائے گی میرے گھر کو۔ آپ نے کہا تھا آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اور جو آ رہے تھے اپنی بیتی بتا رہے تھے، کیسے انہوں نے جنگل کے باہر بھی لوگوں میں اپنی ایک پہچان بنائی تھی۔ لوگ داڑے مار مار کے رو رہے تھے، یہ ان کی محبت تھی۔ اپنی اپنی بیتی بتا رہے تھے، کیسے لوگوں کے سر پر سردانی نے ہاتھ رکھا تھا۔ آج صاحب نے دیکھا تھا وہ کتنی زندگیوں کو لے کے چل رہی تھی۔ آج صاحب حیران تھے کہ سردانی نے کیسے لوگوں کی زندگی کو سنبھالا ہوا تھا، جنگل میں بھی جنگل کے باہر بھی۔ ملکہ قبرستان میں دفن کا انتظام ہو گیا ہے۔ کاجل نے اشال کو آ کے بتایا قبرستان میں نہیں دفن کرنا، ان کو اس جنگل میں ہمارے پاس رکھیں گے۔ اشال نے بتایا کہ کہاں سردانی کو کہاں دفنایا نہ ہے، کلمہ شہادت کے وید سے جنازہ اٹھائے گا اور پھر سردانی کو ان کے جنگل کے بنائے گھر کے باہر دفنایا، جو بس اشال کو ہی پتہ تھا۔ اس سردانی کا گھر ہے اور ہمیشہ وہ یہیں رہیں گی۔ پہلی بار سب نے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھا تھا۔ جنازے کے بعد اعلان کر دیا، سب اپنے گھر چلے گئے تھے، چلے جائیں اور دوبارہ جنگل کی طرف نہ آئیں، اور سردانی کے لیے دعا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے دن سردانی کے نام پر لوگوں نے قربان خوانی کروائی۔ لوگوں کا حال ایسا تھا پتہ نہیں ان کے سر سے کیا اڑ گیا تھا۔ ملکہ آپ ہماری سردانی ہے۔ سب صبح جو ایک جگہ جمع تھی جب بینا بی بی نے سب کو کہا تھا
بے شک سردارنی نے ملکہ کو سردارنی بنا ہے، پر مالک کو نہ لگتا کہ وہ سردارنی کی ذمہ داری سنبھال پائے گی۔ رانی نے بینا بی بی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، وہ ابھی جنگل میں آئی ہے اور ابھی جنگل کے قانون بھی نہ سمجھ پائی ہے، تو وہ کیسے نبھا سکتی ہے؟ سردارنی کی جگہ مالک کو لگے سونیا سے بہتر کوئی نہ ہے سردارنی۔ اشال چپ کر کے بیٹھی تھی، سب کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑا دماغ صحیح ہے؟ کاجل نے آگے بڑھ کے کہا تھا، سردارنی جس کو بنا گئے ہیں وہی رہے گی، نہیں سیکھی تو سیکھ جائے گی، پر مالک کو لگے تم لوگوں سے بہتر ہے وہ، اور سیکھ بھی سب کچھ جائے گی۔ سردارنی نے کچھ سوچ کر ہی اپنی جگہ دی ہے ملکہ کو۔ تھاڑے کو لگے وہ سب سیکھی ہے۔ سونیا نے لکما دیا تو سردارنی کے ساتھ رہی بہت عرصہ، پر تھاڑے کو کیوں نہ بنایا سردارنی نے؟ کوئی تو بات ہوگی نا تھاڑے میں یا ملکہ میں؟ کاجل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کاجل کی آئی کل کی آئی چوری اب سردارنی کی جگہ لے گی۔ سونیا نے گھراتے ہوئے کہا، تم میں کمی تھی تو ہی تم یہ جگہ نہیں لے سکی۔ اشال نے سونیا کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ تو ایسا ہے جو سب کی نظروں سے اوجھل ہے سونیا، اور جس دن پتہ لگ گیا اس دن جنگل میں قیامت آئے گی۔ ایک بار اشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھراتے ہوئے کہا، اور میں ہوں سردارنی، آج سے جس کو بھی اس بات پر اعتراض ہے وہ جنگل سے نکل کر اپنا نیا گھر ڈھونڈ لے۔ وہ یہ کہہ کے مڑ گئی تھی۔ اس کے منہ میں ایک غرور تھا، انا تھی اس جنگل کی وہ سردارنی تھی، اس کے انداز سے لا کر بیت رہا تھا۔ یہ فیصلہ یہ نہ کرے گی کہ سردارنی ہے بینا بی بی، رانی بولی تھی، کل کی چوری مائی کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ تھوڑا بولنا بنتا نہیں ہے رانی۔ سونیا یہ فیصلہ مارا ہوتا تو سوچا بھی جاتا، پر یہ فیصلہ سردارنی کر کے گئی ہے، اور سردارنی کا فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے۔ اب تھوڑا بولنا بنتا ہے، اس لیے چپ رہو تو بہتر ہے۔ رانی اور سونیا دونوں ہی وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن اشال نے وائٹ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے بھی گلے میں کالی ڈوری ڈالی تو ہاتھ میں کڑے پہنے تھے۔ جب وہ اپنی جھونپڑی سے نکلی سب اسے دیکھ کے دنگ رہ گئے تھے۔ اس پہ وہ سفید سوٹ، اس پہ پاک پاؤں میں کھسا اور کالی ڈوری گلے میں بالکل سردارنی لگ رہی تھی۔ ایک روب تھا اس کی شخصیت میں، ماشاءاللہ، نظر سے بچا اللہ ماری سردارنی کو۔ بینا بی بی سب کو بولے، پہلے کی طرح اپنے کاموں میں لگ جائے، جو جیسے چلتا تھا ویسے ہی چلے گا۔ میں سردارنی کی قبر پہ ہو کے آ رہی ہوں۔ ملکہ میں بھی چلوں گی تھوڑا سا، کالے نے کہا، ٹھیک ہے آجا جگنی، تم دھیان رکھو پیچھے کا ہم آتے ہیں۔ وہ سونیا اور رانی کو اگنور کر کے گئی تھی، اور یہ بات ان کو برداشت سے باہر تھی، پر وہ چپ کر گئی تھی۔ ملکہ سردارنی کو جس نے مارا ہے اس کا کیسے پتہ لگے گا؟ سردارنی کی قبر سے ہو کے ہم وہیں چلتے ہیں جہاں وہ لوگ سردارنی کو لے کر گئے تھے، وہیں ملے گا کوئی سراغ۔ دونوں سردارنی کی قبر سے ہو کے اس جگہ گئے تھے جن لڑکیوں کو انہوں نے مارا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اس کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئی تھی، اندر بس ایک کرسی تھی جس پر سردارنی کو باندھا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ منی نہ لگے ملکہ، جہاں سے کچھ مل سکے گا۔ صحیح کہہ رہی ہو کاجل، چلے اب؟ ہاں چلو۔ دونوں باہر کی طرف مڑی تھی، تبھی شال کی نظر نیچے ایک گلے میں پہنے والی چین نظر آئی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ اشال نے آگے بڑھ کے اٹھائی، چین میں ایک لاکر تھا اور آدھا دل تھا، اس میں ایک تصویر لگی تھی، تصویر لڑکے کی تھی، پر وہ کون تھا وہ دونوں ہی پہچان ہی پائی تھی۔ یہ کہیں دیکھا لاگر ہے ملکہ، کسی کے گلے میں پیرا دیکھا ہے من نے، سونیا کے گلے میں دیکھا میں نے۔ سونیا نے ماری سردارنی کو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کاجل بوکھلائی سی گئی تھی، وہ نہیں مار سکتے سردارنی، سب سے زیادہ پیاری تھا وہ۔ ملکہ تو کچھ نہ بول رہی، اس نے مارا ہے سردارنی کو، اشال نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ اس دن وہ مجھے پہلے پہ کھڑا کر کے چلے گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، پر وہ اور رانی نہیں آئی تھی۔ پھر جب سردارنی ہمیں جہاں ملی تھی تو وہ دونوں آئی تھی، اور کسی نے تو نہیں اپنے گھوڑے کا رخ جہاں کیا۔ جب سردارنی کی جان نکل رہی تھی، باہر بیٹھی سونیا کو دیکھ کے سردارنی کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اسی نے زہر دی ہے سردارنی کو، پڑھ کیوں وہ ایسا کیوں کرے گی؟ سردارنی کی سیٹ لینے کے لیے، جنگل پہ راج کرنے کے لیے ایسا زہر دیا تھا سردارنی کو کہ وہ وقت سے پہلے ہی بول کے سردارنی کسی کو کر جائے۔ یہ بات اب رانی سونیا کو نہیں ہضم ہو رہی۔ یاد نہیں آخری بار سردارنی کے گھر کو بیدی مارتا ہے تو پھر ایسے ہی تڑپ کے موت آتی ہے۔ کاجل نے غصے سے اٹھ کے سامنے رکھی کرسی پھینک کے ماری تھی، یہ سلا دیا ہماری سردارنی کی محبت کا۔ سونیا نے، رانی نے، ماں تھی وہ ان کی، اور اب میں نہیں چھوڑوں گی ان کو، کتوں کی موت ماروں گی۔ چل اب یہاں سے۔ نہیں، تم ابھی کچھ نہیں بولو گی کاجل؟ ملکہ تھوڑا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہماری سردارنی کو مارا ہے انہوں نے، ایسی موت نہیں دینی کاجل، تڑپا کے مارنا ہے،
پتہ لگے جب کسی کا اپنا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ کاجل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ صحیح کہہ رہی ہے ملکہ، اس لڑکی کا پتہ لگاؤ کون ہے، یا فی الحال چپ رہو بس جب تک اس کا نہیں پتہ چل جاتا۔ کاجل اور ارشاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی جان سے مار دے، پر ان کو چپ رہنا تھا بھی۔ اگلے دن کاجل نے پتہ لگا لیا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے، کسی گینگ کا وہ لیڈر تھا جو جرائم میں ملوث تھی، اور سونیا اسے سے پیار کرتی تھی، اور وہ اس کے پیار کا فائدہ اٹھا رہا تھا کیونکہ اسے جنگل سے اسمگلنگ کرنی تھی اور سردانی کے ہوتے یہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے سونیا کو ورغلایا تھا کہ وہ سردانی بن جائے گی، لالچ دیا تھا سردانی بننے کا، وہ پورے جنگل پر راج کرے گی، پر اصل میں تو اسے اپنا کام نکالنا تھا۔ کاجل تم جنگل کا دھیان رکھو، میں اس لڑکے تک پہنچی ہوں، تم کیا کرو گی ملکہ؟ کاجل نے ارشاد کو دیکھتے ہوئے کہا، وہی جو ہونا چاہیے۔ ارشاد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ لا کے کاجل کو بھی حیران کر دیا تھا، یہ اب وہ ملکہ نہیں تھی جو رحم دل اور معصوم تھی، سچ میں سردانی کا پورا حق ادا کر رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں سندر کو لے کے، تب تک جنگل تمہارے حوالے ہے۔ پاگل ہو گئی ہے کہ اکیلی کیسے سامنا کرے گی؟ ملکہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھی کہ کاجل سردانی ہونے جا پورا حق نبھانے کی، جنگل کا خیال رکھنا، فی امان اللہ، یہ کہہ کے ارشاد سندر پہ بڑھ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ سندر تم یہی رہنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ سندر کو جنگل میں چوکا ارشاد نے آگے کا سفر کیا، اپنے پگ کو کھول کے نقاب کیا اور شہر تک آ گئی۔ پھر اس نے اس آبادی کی طرف رخ کیا جو اس لڑکے کی رہائش تھی۔ ایک محلہ تھا جس سے گزر کے گلیوں اور چوراہوں کے بعد ایک گھر آیا تھا، بڑا سا صحن تھا، ایک عورت وہاں موجود تھی۔ اعجاز کا گھر یہی ہے؟ سامنے بھی عورت ارشاد نے پوچھا۔ ہاں، کہاں ہے وہ؟ اس وقت کام پہ گیا ہے، عورت نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا تھا۔ ارشاد بغیر اجازت اندر آئی، اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا کام کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ مزدور ہے۔ اور تو ہے کون جو میرے بیٹے کے بارے میں بار بار پوچھتی ہے؟ تمہارا بیٹا ایک مجرم کی دنیا کا ایسا انسان ہے مائی، جو کم سن بچوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے، انہیں نشے پہ لگاتا ہے، انہیں غلط راستہ دکھاتا ہے اور لوگوں کے بچوں کو گمراہ کر کے ان کی زندگیوں کو اجالے سے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے، صرف پیسے کے لیے۔ سنا ہے یہ کسی مولوی کا گھر ہے جو بچوں کو تعلیم بھی اس مقدس کتاب کی دیتا ہے جو ہماری زندگیوں کو سنوارتی ہے۔ آج اسی کا بیٹا لوگوں کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ وہ ارشاد کے منہ کو تاک رہی تھی۔ آخری وقت آ گیا ہے اس کا، تیاری کر لو، اس کی بس یہی کہنے آئی تھی۔ کیا بول رہی ہے؟ میرا بیٹا نہیں ایسا۔ ارشاد اڑ کے چل دی تھی۔ وہ پیچھے سے بولی تھی۔ ایک گھنٹے بعد ارشاد ایک عمارت کے پاس پہنچی تھی جو ذرا سی آبادی سے ہٹ کے تھی، گودام ٹائپ جگہ تھی، وہ سیدھا ہی اندر آ گئی تھی۔ تم لوگوں میں اعجاز کون ہے؟ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارشاد نے گھبراتے ہوئے انداز میں بات کی تھی۔ تم لوگ یہ بتاؤ اعجاز کہاں ہے؟ اس کی ماں کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ارشاد ہسپتال میں ہے وہ۔ کیا اندر سے وہی لڑکا بھاگا آیا تھا جو سونیا کے لاکر چین میں جس کی تصویر تھی؟ میں ہوں اعجاز، بولو کیا ہوا ہے میری ماں کو؟ آپ کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، جلدی چلیے میرے ساتھ، گھر نہیں ہسپتال میں ہے، ٹھیک ہے جلدی چلو میرے ساتھ۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے ارشاد کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کسی کو جلد بازی میں لینا ہی بھول گیا، اور میری اس جگہ کا پتہ کسی کو نہیں پتہ، میری ماں کو بھی نہیں۔ تو تم یہاں کیسے آئی ہو؟ سونیا نے بھیجا ہے مجھے۔ کیا؟ ہاں، اسی نے کہا تھا تم یہاں ملو گے، وہ تمہاری ماں کے پاس ہے اور مجھے تمہیں لینے بھیجا ہے۔ اچھا کہہ کے وہ گاڑی جلدی میں چلا رہا تھا۔ آپ کو آپ کی ماں سے کتنا پیار ہے؟ ماں کس کو نہیں پیاری ہوتی؟ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر خدا نہ کرے آپ کے پہنچنے تک وہ اللہ کو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی بھی فضول بکواس نہیں کرو۔ سونیا نے کہاں بلایا ہے؟ جنگل میں۔ اس کی ایک دم سے بریک پہ پاؤں رکھا اور گاڑی رک گئی۔ آپ کی ماں کو وہ وہیں لے گئی ہے۔ اس نے ایک نظر ارشاد پر ڈالی اور چپ کر گاڑی چلاتا رہا۔ ارشاد باہر کھڑکی سے دیکھتے رہی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ لوگ جنگل تک پہنچ گئے تھے۔ گاڑی وہیں کھڑی کر کے وہ اوپر جھاڑیوں سے
چڑھنا شروع کیا۔ جلدی چلو، بتاؤ کہاں ہے میری ماں؟ اشال پیچھے ہی رکی تھی، وہ پیچھے مڑ کے بولا، رکی کیوں ہوں؟ چلو، راستہ مجھے نہیں بتا۔ اشال چپ کھڑی رہی، وہ پیچھے مڑ کے اس کی طرف بڑھا۔ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ چل بتا کہاں ہے؟ ابھی اس کی زبان سے اتنے ہی الفاظ نکلے تھے، اشال نے اس کی ٹانگ میں چاقو گھسا دیا۔ وہ کڑا کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ چلایا، اور اگلے ہی لمحے اشال نے ایک بھاری ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا، اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ اشال نے سیٹی بجا کے سندر کو بلایا، اور اس پہ اس لڑکے کو ڈال کے اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چھا گیا تھا جب وہ سب کے درمیان پہنچی۔ یہ کون ہے؟ جگن نے اشال کو اور سندر کو اس لڑکے کی طرف آتے دیکھ بولا، ارے دیکھو سونیا، مہمان آیا ہے تمہارے لیے۔ اشال نے سندر کے اوپر سے اس سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ اوندے منہ پڑا تھا۔ کون ہے یہ؟ سونیا نے ایک نظر اس پہ ڈال کے پوچھا۔ مہمان ہے تمہارا، جاؤ جا کے دیکھو۔ فضول مت بولو، جو بات ہے سیدھی طرح بتاؤ، سونیا نے اکڑ کے کہا۔ اشال نے اس کے سامنے آ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ وہ اشال نہیں لگ رہی تھی جو ایک نرم دل رکھنے اور معصوم سی تھی۔ ایک روب، ایک دبدبا تھا اس کی شخصیت میں۔ اب اشال نے سونیا کی آنکھوں میں دیکھا، اعجاز ہے، اور ایک طرز یا مسکراہٹ اشال کے لبوں پر آئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی؟ وہ باغ اس کے پاس گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہو کیا رہا ہے سوائے کاجل کے۔ سب ہی چپ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ اعجاز اعجاز سونیا چلا رہی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ سونیا نے جلد سے اپنی پاگ اتار کے اسے کھولے، اس کے سر پر لپیٹنے لگی۔ اعجاز اور ایک کتیا وہ غراتی اشال کی طرف بڑھی تھی، پر اشال کے ہاتھ میں وہی ڈنڈا تھا جو اس لڑکے کو مارا تھا۔ جیسے ہی سونیا اشال پہ بڑھ کے آگے آئی، اشال نے زوردار ایک وار کیا جو اس کے سر پہ لگا، اور وہ دور جا کے گر گئی۔ سر سے خون شروع ہو گیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ رانی چلائی تھی اور آگے بڑھی تھی۔ پھر وہی ڈنڈا اشال نے اس کے سر پہ بھی مارا تھا۔ رانی بھی دور جا کے گری تھی۔ پھر اشال اس کے پاس جا کے اس کے بال پکڑے۔ آواز نہیں بلکہ ملکہ پاگل ہو گیا ہے کہ کیا کر رہی ہے؟ بینا بی بی نے آگے بڑھ کے اشال کو ایسی حالت میں روکنا چاہا۔ ملکہ کے تھارے سر پہ خون سوار ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ چپ کر جاؤ بینا بی بی، جو ہو رہا ہے بس وہ دیکھو، پتہ لگ جائے گا۔ اب جو بھی بیچ میں بولا میں اپنا ہاتھ چلاتے ہوئے نہیں سوچوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اعجاز کی طرف بڑھی تھی۔ ہائے سچیاں محبتاں، نہیں سونیا ایسا ہی ہے نا؟ سامنے پڑی سونیا کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اشال نے پوچھا، اور پھر اس لڑکے پر زور دار وار کے لیے ڈنڈا۔ پاگل ہو گیا کیا؟ اس نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ تبھی اشال کا ہاتھ رکیا اور وہ سونیا کی طرف بڑھی اور اس کے منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے۔ سونیا کے سر سے خون نکل رہا تھا، اور پھر اس کے سر کو زمین پہ دے مارا۔ اشال کے سر پہ خون سوار تھا اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ پوچھ لے کہ ہوا کیا ہے۔ سب کو لگ رہا تھا جو بھی بولے گا وہ مرے گا۔ پھر اشال اعجاز کی طرف بڑھی تھی، اس سے اب ہوش آ رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے جب کوئی اپنا جاتا ہے کیسا لگتا ہے؟ اشال نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور چاقو نکال کے لڑکے کی گردن تک لائی تھی۔ تبھی سونیا نے اس کے پاؤں پکڑ لیا۔ کیا غلطی ہوئی ہے یہ بتا نہ، مارا اس کو، ماری زندگی ہے وہ، مارا سب کچھ ہے۔ تو سردارنی بھی ہماری ماں تھی جس کو تو نے زہر دیا۔ اشال نے پھر ڈنڈا مارا تھا، اب اس کے پاؤں پہ لگا تھا، اور وہ چلائی تھی سب ایک دم جیسے ان پہ آسمان گر گیا ہو۔ یہ سن کے اس نے مارا ہے سردارنی کو، اشال چلائی تھی۔ اسے جنگل چاہیے تھا، اسے سردارنی کی سیٹ چاہیے تھی۔ رانی اور سونیا نے مارا ہے ہماری سردارنی ماں کو۔ اور پھر وہ ٹانگوں اور گھونسوں کی برسات سونیا پہ کر رہی تھی۔ پھر اس کے بال پکڑ کے اسے اٹھایا۔ پتہ ہے جب کوئی اپنا جاتا ہے کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے اٹھ کے اس لڑکے سے گردن سے چاقو آر پار کر دیا، اور سونیا چلائی تھی، نہیں ملکہ با کے اپنی کوشش کر کے اس لڑکے تک آئی تھی۔ ملکہ سونیا غراتی ہوئی اشال پہ لپکی تھی، اور اگلے ہی پل اشال نے چاقو اس کے سینے کے آر پار کر دیا تھا۔ ہوتا ہے نا درد، ہوتا ہے نا؟ وہ چاقو کو زور زور سے دبا کے بول رہی تھی، میری ماں کو مارا ہے تو نے؟ پھر اس نے غصے میں چاقو دبایا تھا۔ سب کی ماں، سب کی سردارنی کو مارا ہے تو نے؟
پھر چاقو نکال کے اس نے وحشت بڑے انداز میں اس کے سینے سے آر پار کر دیا تھا۔ تجھے بچوں کی طرح رکھا تو دھوکے باز کتیا نکلی، اور اگلے لمحے سونیا کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ کے وہ زمین پر ڈال گئی۔ پھر وہ رانی کے طرف آئی۔ معاف کر دے سردارنی، خدا کا واسطہ سونیا کے کہنے پہ کیا سب مجھے کوئی نہ غرض تھی، سردارنی کو مارنے میں میرا ہاتھ تھا، میں تھارے پیر پکڑوں۔ ملکہ آخری بار موقع دے دے، خدا کی قسم میں سردارنی کو نہ مارا، سب کچھ سونیا کا کیا دھڑا تھا۔ لے جا ان کو اٹھا کے، دفنا نہیں تو جنگل کے جانور کافی ہیں ان کو کھانے کے لیے۔ ہاں تھا حکم سار آنکھوں پہ سردارنی۔ اشال اپنی جھونپڑی میں آ گئی تھی۔ آج اس نے ایک انتقام تو لے لیا تھا، ابھی ایک باقی تھا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی ساکت بیٹھی رہی تھی کہ زندگی نے کیسے کیسے کھیل کھیلے اس کے ساتھ، کب آنکھ لگی اسے نہیں پتہ چلا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ معمول پہ آنے لگا تھا۔ رانی وہیں رہتی تھی اور اس سے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ کاجل دیکھ، ایک بار ہماری بات مان لے، اس جنگل کو چھوڑ دے۔ نہیں راجو، نہیں چھوڑ سکتی میں، اب ہماری سردارنی بھی نہیں رہی اور ملکہ کو ابھی ہماری ضرورت ہے۔ کاجل اپنے کزن حالہ کے بیٹے کے ساتھ آج کافی دن بعد اس کے گھر آئی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں بیٹھے دونوں باتیں کر رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ تو جانے کاجل میں تیرے بنا نہ رہ سکوں، پتہ ہے راجو، پر اب مشکل ہے، جنگل ہی ہمارا گھر ہے، اب وہی رہنا ہے۔ اب ساری زندگی نئی سردارنی آ گئی ہے، پھر کیوں رہنا ہے، اب چھوڑ آج سب کچھ۔ نہیں ملکہ کو ہماری ضرورت ہے۔ دونوں گھر کے پچھلے حصے میں ایک روڈ کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سالہ بہت رات ہو گئی ہے، میں چلتی ہوں، ملکہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، میں بتا کے آئی تھی ابھی آئی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے۔ دونوں روڈ سے گزر کے گھر کی طرف بڑھے تھے، تبھی زوردار بائک نے آ کے لڑکے کو ٹکر ماری اور وہ درد سے گرا۔ راجو راجو، یہ کون ہے تو؟ کاجل بھاگ کے اس کے پیچھے لپکی تھی، پر وہ تیز رفتاری کی وجہ سے آگے نکل گیا تھا۔ کاجل بھاگ کے راجو کے پاس آئی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، چوٹ سر پہ لگی تھی۔ راجو اٹھ، بول کچھ۔ رات بیت گئی تھی، صبح کا اجالا چھپانے والا تھا، پر کاجل ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر کا کہہ کے پوری رات گزر گئی تھی۔ شال اٹھی، ابھی باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ملکہ سردارنی رانی بھاگی ہوئی آئی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ ملکہ ہے تو ہے رانی، کیا ہوا ہے وہ کاجل، کیا ہوا کاجل کو؟ وہ کاجل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپنی ماسی کے گھر گئے۔ وہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں سچی کہہ رہی ہوں، پتہ ہے اس کی ماسی کے گھر کا ایک پرچہ اس نے شال کے ہاتھ میں تھمایا۔ شال نے جلدی سے پکڑ کے باہر نکل کے جنگل کے کنارے پہنچ کے اس نے سندر کو وہیں کھڑا کیا۔ تم یہیں رہنا، میں آتی ہوں۔ وہ نقاب کر کے نیچے اتر گئی۔ آبادی میں جا کے اس نے ٹیکسی لی۔ جلدی چلو بھائی، تھوڑا ضروری ہے۔ ایک دو چار گھروں پر مشتمل آبادی میں اس نے اتارا، تو جہاں گھر بھی بہت فاصلے پہ تھے، وہ سامنے والا گھر ہے۔ باجی اچھا کہہ کے وہ کرایہ دے کے جلدی سے نکلی، دروازہ کھولا تھا۔ گھر بھی اچھا تھا، کوٹھی تھی چھوٹی سی۔ کاجل اشال اندر جلدی چڑھتی کی۔ کاجل ٹی وی لاؤنج میں وہ کھڑی آوازیں دے رہی تھی، کاجل کاجل نہیں آوے گی، پیچھے سے کسی نے آواز لگا کے کہا۔ وہ جیسے ہی مڑی، سامنے زمیندار کیس کھڑا تھا۔ تا آوے گی نا، ویسے بڑی تو ڈیر قسم کی لڑکی ہے، سب مر گئے تو پھر تو زندہ رہ کے کیا کرنا تھا؟ چل کوئی بات نہیں، اب پھر سے ہی۔ اشال غصے میں گراتی اس کی طرف بڑھی، تبھی پیچھے سے کسی نے وار کیا، اگلے ہی پل وہ زمین پر پڑا تھا۔ واہ، تو نے واقعی سردارنی بن کے آئی ہے۔ تبھی دو لوگ اور اشال کی جانب بڑھے تھے۔ اشال نے سامنے پڑا گلدان میز سے اٹھا کے ایک کے ساتھ پہ دے مارا تھا اور دوسرے کے پاؤں میں چاقو سے وار کیا تھا، وہ بھی نیچے گرا تھا۔ تبھی زمیندار کیس نے آگے بڑھ کے اشال کے پاؤں پہ وار کیا تھا۔ چاقو ابھی اشال کے پاؤں سے کٹ لگا کے ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ اشال نے پیچھے مڑ کے دیکھا، واردار نے کیس کو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا۔ اپنی طرف منہ کر کے اس نے کیس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ زمیندار کیس، لڑکی کو اغوا کرنے، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے جرم میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ چلایا تھا، تیری وردی 5 منٹ میں اتروا کے تجھے گاؤں کی۔ ابھی اس کے منہ سے اتنا ہی لفظ نکلا تھا، واردار نے ایک
غصہ اس کے منہ پہ دما اشال کے پاؤں سے ہون جا رہا تھا اور وہ ان سب سے بچ کے باہر جا رہی تھی، جانا چاہ رہی تھی۔ تبھی تکلیف میں اس کا پاؤں میز سے ٹکرا اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کا سر میز کے کونے پہ لگا تھا جس سے اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اشال میں ہوش میں آئی تو ایک بیڈ پر سر پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ پاؤں پر بھی اڑنے کی کوشش کی پر درد کی ٹیسو نے ہلنے نہیں دیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اب کہاں ہے۔ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے واردان کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کا کپ اور بریڈ رکھی تھی۔ اشال کے پاس آ کے اس نے وہ ٹرے اس کے پاؤں پر رکھ دی۔ یہ کھا لو پھر پین کلر دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ غصے میں اٹھ کے نیچے پاؤں رکھ کے کھڑی ہوئی تو درد کی ایسی ٹیز اٹھی جو پورے جسم کو ہلا کے غائل ہو تم اور زخم گہرا ہے، اگر وقت پہ نہیں آتا تو پاؤں کے اندر گھس چکا ہوتا۔ نہیں چل سکتی ابھی تم، کچھ دن یہیں آرام کرو، یہ کھانا کھاؤ، میں دوا لاتا ہوں۔ نہ مجھے کچھ کھانا ہے نہ میں نے کوئی دوا لینی ہے، مجھے جنگل کے کنارے چھوڑاؤ، خود آگے چلی جاؤں گی۔ اشال میری بات، ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا، اشال نہیں ہوں میں، اور آئندہ اس نام سے نہیں بلانا مجھے۔ غصے سے اس نے واردان کو دیکھا تھا۔ ملکہ نام ہے میرے، اسی نام سے بلاؤ تو بہتر ہوگا۔ وہ پاؤں لٹکائے بیڈ پہ بیٹھی تھی اور چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اشال، خدا کا واسطہ ہے مجھے غلط نہیں سمجھو، اس کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی بھی ہے، شاید میری ہے، مجھے ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، اس کے لیے میں تم سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ میں تمہارے گھر والوں کو نہیں واپس لا سکتا پر تمہارا ساتھ تو دے سکتا ہوں۔ میں جانتا تم نے کیا کھویا پر میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ اشال، جب سے میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی بدل گئی ہے، ایک انجانی سے محبت کہہ لو یا عشق سا ہو گیا ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک رات سکون کی نہیں سویا ہوں میں، اور جب سے تمہارے گھر والے گئے ہیں میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں۔ پلیز خدا کے لیے نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا ان لوگوں کو سزا دلوانے میں۔ اشال ایسے ہی منہ پیچھے کی بیٹھی تھی اور وہ بول رہا تھا، اس کے قدموں میں بیٹھ کے میری بات کا جواب تو دے دو اشال، تم یہیں میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، میں ہوں نا، میں دلواؤں گا سزا ان لوگوں کو، میرا وعدہ ہے۔ پلیز ایک بار ادھر تو دیکھ لو، ایک بار اعتبار کر کے دیکھ چکی ہوں، اس ایک بار کے اعتبار نے میرا سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ اشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دو ٹوک جواب دیا تھا، آئی ایم سوری۔ اشال نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار دیکھا تھا، اس کی آنکھ میں آنسو جھلکا تھا۔ دیکھیے مرزا واردان، مانتی ہوں کہ قصور آپ کا ہے پر آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اسی لیے میں چپ ہوں۔ اگر میری زندگی میں احسان کرنا ہی ہے تو مجھے جنگل چھوڑائیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور یاد کروں گی، تم یہی رہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے پاس اب ٹھوس ثبوت ہے ان لوگوں کے خلاف، پر مجھے ان لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں مانا۔ وہ غصے سے جلا کے واردان کی طرف دیکھ کے بولی تھی، میں بھی ایسے ہی تڑپا کے ماروں گی جیسے ان لوگوں نے میرے گھر والوں کو مارا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میں نے یہاں سے جانا ہے اور خود اپنا انتقام لینا ہے۔ اشال کا یہ رخ دیکھ کے واردان حیران تھا، جس معصوم اور پیارے سے اشال سے وہ ملا تھا وہ یہ نہیں تھی، پر اشال میری بات ختم ہو گئی ہے، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے جنگل چھوڑائیے اور زمیندار کیس کو چھوڑ دے، اسے کوئی سزا نہیں دلوانا، سزا اسے ملے گی بھی نہیں، اس کی پہنچ اب تک بہت آگے تک پہنچ بھی گئی ہوگی اور آپ اسے خود چھوڑیں گے۔ یہ لوگ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے چھوڑ کے آ رہے ہیں یا میں خود چلے جاؤں؟ وہاں کیسے علاج کرو گے تم اپنا؟ تمہیں ضرورت ہے بھی میں خود کر لوں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے چہرے کو تاک رہا تھا، اسے چھونا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بتانا چاہتا تھا کتنا پیار کرتا ہے وہ اسے، پر وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے چلو، وہ اٹھا، ساتھ ہی اشال بھی اٹھی، پر زخم گہرا تھا اس لیے ایک بھی قدم نہیں چل پائی، درد کی ٹیسو نے برا حال کر دیا تھا۔ اس کے قریب آیا، اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا بکواس ہے یہ، اتارو مجھے نیچے، وہ غصے سے گھبرا کے بولی تھی۔ والدہ نے نیچے کھڑا کر دیا، جہاں تم رہنا نہیں چاہتی ہو، چلا تم سے جا نہیں رہا، اگر تمہیں لے جانے کا کوئی اور راستہ ہے تو تم ہی بتا دو، تمہاری مان رہا ہوں تب بھی تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، نہیں مان رہا تب بھی۔ پہلی بار اشال اس کے چہرے کی طرف بغیر غصے کے دکھا تھا۔ آپ بتائیے میڈم۔ نہیں سرطانی جی، آپ کا حکم کیسے مانا جائے؟ اشال کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولے، اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ چپ کر کے سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، پھر والدہ نے دوبارہ اسے گود میں اٹھایا۔ اب کے بعد وہ چپ تھے، اسے جنگل جانا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔
چپ کر کے وہ گود میں اٹھا کے اسے باہر لایا تھا اور اشال کے چہرے کو تاک رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اشال نے غصے میں دیکھ کے کہا۔ نہیں، پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سامنے دیکھ کے چلو۔ پتہ نہیں پھر زندگی میں اتنا قریب سے دیکھ سکوں یا نہیں، اسی لیے دیکھ رہا ہوں۔ میری مجبوری ہے، مجھے ایسے آنا پڑا، نہیں تو کبھی۔ اشال ابھی اتنا ہی بول پائی۔ پتہ ہے مجھے خدا کو ہی ترس آیا ہے میری محبت پر، جو یار کا دیدار اتنا قریب کر دیا ہے۔ نہیں تو محبوب نے تو دل کو پاؤں نیچے رونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شٹ اپ، نیچے اتار مجھے، میں اتار دیتا ہوں۔ پر مسئلہ آپ کو ہوگا سردارنی جی، اپنا منہ بند کر کے چلو جلدی۔ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے جو گاڑی آج میں نے دور کھڑی کی ہے، سب اوپر والے کی منظوری ہے، اور اب آپ ہیں جو کچھ نہیں سمجھ پاردان۔ دیکھو تم ایک دم رکا، اب کیا مسئلہ ہے؟ دوبارہ بولو۔ کیا بولوں؟ میرا نام مطلب ایک بار اور بولو میرا نام، پہلی بار کسی کے منہ سے اتنا اچھا لگا ہے۔ اتارو مجھے نیچے، میں نے کہا اتارو، وہ غصے سے بولی تھی۔ والدہ نے نیچے اتار دیا اور نیچے پاؤں رکھتے ایک چیخ نکلی تھی۔ وہ ایک دم آگ بڑھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، سامنے ایک گاڑی ہے، میں بیٹھ جاؤں گی، ہاتھ تو پکڑ سکتی ہو یا وہ بھی نہیں؟ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ 2 قدم دور گاڑی رہ گئی تھی۔ اشال نے لنگڑاتے ہوئے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ والدان گاڑی چلا رہا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ اب وہ جنگل کے کنارے پہ تھے، اوپر نہیں جا سکتے تم، میں لے جاتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اشال نے سیٹی بچائی اور 2 منٹ بعد سندر آگے تھا۔ انہوں نے دیکھا اشال کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، نیچے جھک کے بیٹھ گیا۔ اشال آگے بڑھ کے سندر پہ بیٹھ گئی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ شکریہ آپ کا، اب آپ جا سکتے ہیں، یہ کہہ کے اشال نے سندر کو اجازت دی اور وہ جنگل سے ہونے والے روڈ پہ دوڑ لگا دی۔ کتنی دیر وہ اشال کو ایسے ہی جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا وہ واپس مڑا، تبھی اسے موبائل کی بیل بجی۔ ہیلو جی سر، تمہیں کس نے کہا کہ تم زمیندار کیس کو پکڑ کے حوالات میں ڈالو؟ سر غلطی ہو گئی ہے، میں جاتا ہوں، اسے اب رہا کرتا ہوں۔ سچ کہہ رہی تھی، تم قانون نہیں کچھ کر سکتا، ان لوگوں کو ایسے ہی سزا ملنی چاہیے جیسے تم دینا چاہتی ہو۔ ملکہ سب بھاگے ہوئے آئے تھے۔ اشال کو دیکھ کے سردارنی یہ کیا ہوا؟ تھاڑے کو کہا تھی۔ ملکہ کاجل جومڑی سے باہر بھاگی ہوئی آئی تھی۔ ملکہ کیسی ہے تو؟ اور یہ کیا ہوا ہے تھاڑے کو؟ سب نے مل کے اشال کے نیچے اتار کے بٹھایا تھا۔ گارڈ پہ بیٹھ جلدی، بینا بی بی نے جلدی سے بٹھا کے اس کے پاؤں کو دیکھا تھا۔ ملکہ یہ کیا ہے؟ کچھ تو بول، کہاں تھے تو؟ کل سے سب پریشان تھے، بتا کے تو جاتی، کاجل نے پوچھا۔ پھر دور کھڑی رانی پر نظر ڈالی، وہ بھاگ کے آئی تھی اور اشال کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، معاف کر دے سردارنی، زمیندار کیس نے اب اتنا ہی لفظ منہ سے نکلا تھا۔ اشال نے کاجل کا چاقو نکال کے اس کی گردن کے آر پار کر دیا تھا۔ اعتبار ایک بار کیا جاتا ہے، بار بار نہیں۔ رانی کو پیچھے کی طرف زور سے ٹانگ ماری۔ تو ہے، تجھ پہ تجھے عزت راس نہ آئی؟ رانی کاجل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کے اشال کو وہ اس کی چومپڑی میں آ گئی تھی۔ درد اور تکلیف تھی، پر نیند کی وجہ سے سر بھی پاری تھا اور وہ سو گئی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی تو کاجل اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، تم کیوں یہاں بیٹھی ہو؟ سردارنی ہے ماری تو، اور سردارنی کے پاس رہنا ہمارا کام ہے۔ پرسوں رات جلدی کا کہہ کے کہاں تک گئی تھی؟ راجو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی کے پاس رکی تھی۔ اب کیسا ہے؟ بہتر ہے، کاجل نے جواب دیا۔ کیا سوچا تم نے؟ اشال نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ راجو کے ساتھ جانے میں کچھ نہیں، ہمارا گھر ہے یہ، ملکہ اور تھاڑے کو ضرورت ہے ہماری، اس واسطے میں کہیں نہ جا رہی۔ یہیں رہوں گی تھاڑے ساتھ۔ اشال اس کی جھکی آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئی تھی وہ کتنا چاہتی ہے راجو کو۔ ناشتے کا انتظام کرو، میں آتی ہوں، اشال نے کاجل کو کہا۔ ٹھیک ہے، وہ چپ کر کے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ سب ناشتے کے لیے بیٹھی تھی، تبھی دور سے کسی نے راجو اس کی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ کاجل اٹھ کے باغی ہو گئی۔ ماسی، تم جہاں ابھی اس کی چوٹ ٹھیک نہ ہوئی اور تم یہاں کی کرنے آئی ہو؟ کاجل نے پوچھا۔ سردارنی نے بلایا ہے، اس نے پیچھے مڑ کے سردارنی کو دیکھا۔ ہاں، میں نے بلوایا ہے ان کو، آنے دو۔ پر کیوں؟ کاجل نے اشارہ کیا۔ وہ دونوں آ کے اشال کے پاس بیٹھ گئے۔ جی حکم سردارنی، تم نے مالک کو بلایا؟ ہاں، آؤ یہاں بیٹھو۔ جی سردارنی، کاجل اور راجو کے رشتے کے لیے بلوایا ہے میں نے تم لوگوں کو۔ کاجل نے اشال کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ملکہ، میں تھاڑے کو بتا چکی، ہمارا یہی گھر ہے، میں کہیں نہ جاؤں گی۔ تمہیں بیچ کون رہا ہے؟ سردارنی کے آخری الفاظ بھول گئی ہو تم؟ کہہ کے گئی تھی وہ کہ راجو سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لینا، پر تھاڑے کو ہماری ضرورت ہے ملکہ۔
مجھے پتہ ہے کاجل، اسی لیے تم راجو سے نکاح کر کے یہیں جنگل میں رہو گی۔ جنگل کے دوسری طرف والے حصے کی دیکھ بھال کے لیے کم ہی وقت نکل رہا ہے۔ تم لوگ وہاں جا کے رہو، وہاں پھل کے درختوں کی پیداوار بھی اچھی ہے۔ راجو کا کام بھی اچھا چل جائے گا اور جنگل کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی۔ پر ملکہ بار کچھ نہیں کاجل، اگر یہ بات سردانی نہ کہہ کے گئی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتی۔ صحیح کہہ رہی ہے ملکہ، بینا بی بی نے کہا، اور جہاں جگنی اور باقی سب ہے، پر آپ سب لوگ جانتے ہوں گے میرا مقصد میرے گھر والوں کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی سردارنی کی طرح محتاج پاگل ہو گئے ہیں کہ ملکہ کیسی باتیں کری۔ کاجل اور جگنی بولی تھی، یہ طرح حقیقت ہے، جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے ملکہ، بیٹی سردارنی کی موت نہیں بھولے سبھی ہم، تو ایسی باتیں نہ کر۔ میں آنے والے وقت کی اطلاع کر رہی ہوں بینا بی بی، ہو سکتا ہے ایسا ہو تو سب لوگ مل جل کے رہنا۔ کاجل جگنی ہے جنگل کو سنبھالنے کے لیے اور لوگوں کا اعضا بننا۔ اگلے مہینے زمیندار کیس شادی کا ہے، اس کی شادی نہیں بربادی ہوگی۔ وہ اب ماضی آپ جا کے کاجل اور راجو کے نکاح کی تیاری کرو۔ جی سردارنی کاجل شال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو، سب تم کمزور نہیں ہو، اب تم دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کاٹ سکتے ہو۔ سردارنی کی بیٹی ہو، ملکہ کی بہن ہو، سب نکاح کا انتظام کرو، دھوم دھام سے ہوگا کاجل کا نکاح۔ کاجل ارشاد کے گلے لگی۔ اگلے دن بڑے دھوم دھام سے گاؤں کی مسجد میں نکاح ہوا تھا۔ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا تھا اور نکاح بھی ارشاد نے اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں کروایا تھا، اور سب ارشاد کو دیکھ کے حیران تھے کہ وہ زندہ ہے۔ وہیں روک لے میرے قدم کریم چاچا، اب ارشاد نہیں کھڑی آپ لوگوں کے سامنے، سردارنی کھڑی ہے، تم لوگوں کو میں نہیں جانتی تم لوگ کون ہو، اور اگر کسی نے ہمدردی جتانے کی کوشش کی تو اس چاقو جو گلے کے آر پار کر دوں گی۔ کاجل کا نکاح زور و شور سے ہوا تھا، بہت لوگ آئے تھے دعا دینے، وہیں سے اس کو جنگل کے دوسری طرف رخصت کر دیا گیا تھا۔ سب بہت سے اور اچھا چل رہا تھا، ارشاد کا وہ اب کافی بہتر ہو گیا تھا۔ کاجل روز ہی چکر لگا لیتی تھی، آج بھی وہ راجو کے ساتھ صبح صبح آئی تھی اور ارشاد کے پاس بیٹھی تھی۔ ملکہ ہاں وہ افسر اچھا بندہ ہے، اپنا کے اچھا بندہ ہے، اس کو اپنا لو۔ ارشاد کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک گیا تھا، ایسے نہ دیکھ ملکہ، وہ اچھا بندہ ہے، برا نہیں، اس نے غلطی سے تار گھر والوں کو چھوڑ گیا تھا، وہ بھی افسو کے آسے پہ، اسے نہ پتا تھا وہ غدار ان کے ساتھ ملے ہوں گے۔ فضول بات کاری ہو کاجل، اب میرا گھر یہ ہے اور بہت سی زندگیاں مجھ سے جڑی ہیں، اور ابھی میرا مقصد زیادہ ضروری ہے کام سے۔ جو بھی تھا، جب اس نے ہماری ذمہ داری لی تھی تو نبھاتا۔ بتا تو رہی ہوں تھارے کو، اس کو کہ پتہ تھا باقی کے غدار نکلیں گے، اور وہ ڈرپوک نہ ہی ہے، قانون کے بیچ رہ کے بہت سے کام ہوتے ہیں جو نبھانے پڑ جاوے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا ہے، اپنا بدلہ پورا ہونے کے بعد اس کو اپنا لے، ہمارا بھی تو نکاح کروایا، تو اب ہماری بھی بات مان، تمہارا تو سردارنی کہہ کے گئی ہے اس لیے کیا ہے، پر تو کہ سمجھے سردارنی کو نہ پتہ تھا تھارا۔ اس رات جب سردارنی کو سونی نے اغوا کیا تھا تو نیچے سے جنگل کی طرف آئی تھی، تب سردارنی نے ساری اس کی باتیں سنی تھی، اور میں سردارنی کو پریشان بھی دیکھا تھا، وہ تو سردارنی کو موقع نہ ملا نہیں تو کہہ کے جاتی۔ کاجل بس کا فضول باتوں سے دماغ خراب کر رہی ہے، پر ملکہ بس ارشاد نے ہاتھ کے اشارے سے کاجل کو چپ کروایا۔ سردارنی جگنی بھاگتی ہوئی شال کی جھونپڑی میں آئی تھی جہاں کاجل بھی تھی۔ وہ سردارنی، وہ کیا ہو گیا ہے، ایسے ہو رہی ہو جیسے کوئی نئی چیز دیکھ لی ہو۔ ملکہ وہ باہر افسر آیا ہے، کون افسر، واردان کیوں، شال نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے اجازت کیسے دی، کسی نے آنے کی کوئی ضروری بات ہے تبھی میں لائی ہوں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے جونی، کسی کو اپنے گھر کی راہ دکھا آئی ہو تم۔ سردارنی بات کوئی ضروری تھی، ایسا بھی کیا طوفان آ گیا، شال نے غصے سے چلا کے کہا۔ کیا کرنے آئے ہو جہاں؟ وہ پیچھے منہ کیے کھڑا تھا، پلٹ کے شال کی طرف دیکھا۔ بات کرنے آئے ہوں، ایسی بھی کون سی آفت آ گئی جو جہاں تک آنا پڑا؟ تمہارا نمبر نہیں تھا میرے پاس، بات کچھ ایسی تھی اس لیے آنا ہی ضروری سمجھا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، چلے جاؤ یہاں سے، شام کو میں خود آ کر بات کروں گی، جگنی چھوڑ کے آؤ انہیں، اور آئندہ جہاں کا رخ نہیں کرنا۔ وہ جی کہہ کے پلٹ گئی۔ ارشاد علی زندہ ہے۔ ارشاد کے قدم وہیں رکے اور ایک دم سے واردان کی طرف پلٹی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، علی زندہ ہے، شام تک انتظار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ملک سے باہر بھیجے ہیں اسے، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس اسے بچانے کا، نہیں تو باہر بھیج کے سمگلروں کے ساتھ کام میں لگا دیں گے وہ لوگ۔ آج بہت ٹائم بعد کسی اپنے کی زندہ ہونے کی بات سن کے اس کی آنکھ سے آنسو جھلکا تھا۔ وہ ارشاد کی ایک روایت ہے، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی بھائی، اس کا کفارہ بھی
میں اسے بچا کے دوں گا۔ ملکہ تو جہاں افسر کے ساتھ ہماری ضرورت ہے تو بتا۔ نہیں، میں خود جاؤں گی، تم لوگ جنگل کا دھیان رکھنا، اللہ تھاری مدد کرے بیٹا۔ بینا بی بی نے آگے بڑھ کے دعا دی تھی۔ جا اپنے بھائی کو لیا۔ وہ موری اپنی چومپڑی سے اپنا چاقو نکال کر اٹھا لائی۔ چلو۔ والدان کے ساتھ وہاں سے سب کی دعاؤں میں نکل کے اشال وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ اشال، والدہ نے پھر آواز لگائی، میں جانتا ہوں میں غلط ہوں تمہاری نظر میں، پر یہ بات نہیں کہ میں ڈرپوک ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ہمیں یہ وردی قانون کے دائرے میں رہ کے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ کہنے کو میں بھی لوگوں سے رشوت، پیسہ، جھوٹے کیس سب کر سکتا ہوں، پر نہیں، میں نے اس لیے نہیں پہنی تھی یہ وردی۔ میری تربیت میں نہیں ہے شامل کہ میں کوئی بھی غیر قانونی کام کروں، پر جتنا ہو سکتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ چپ تھی اور وہ بولے جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی ایک ویران فیکٹری کے پاس رکی تھی۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، بس وہ فیکٹری تھی اور کھیت ہی کھیت ہے۔ ہم پیچھے سے چلتے ہیں اور یہ لو۔ اس نے اشال کے سامنے اپنی گن کی، یہ میری خود کی ہے، اسے رکھ لو، کام آئے گی۔ اشال نے اس کے ہاتھ سے گن لے کے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ فیکٹری کے پچھلے دروازے سے دونوں داخل ہوئے تھے۔ ہم وہاں کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ یار، یہ 20 لڑکے جا رہے ہیں، ان کی قیمت اچھی مل جائے گی ہمیں۔ ابھی یہ بات کی تھی، ان میں سے ایک نے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اشال کا پاؤں نیچے پڑے ایک ڈبے سے ٹچ ہو گیا تھا۔ انہیں ایک اٹھا ان میں سے اور اس طرف آیا جہاں سے آواز آئی تھی۔ جب اشال کے قریب پہنچا، اس نے اپنے چاقو سے اس کے پاؤں پہ وار کیا اور وہ نیچے کی طرف جھکا تو ایک کانچ کی بوتل والدہ نے اس کے سر پہ دے ماری اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ 5 لوگ تھے جن میں سے ایک کا کام تمام ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے بھاگے ہوئے اس طرف آئے تھے، پر والدان اور اشال پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے اور پیچھے سے 2 پہ دونوں نے وار کیا تھا۔ اشال نے ایک کے چاقو آر پار کر دیا تھا اور والدہ نے دوسرے کے پاؤں میں کانچ کی بوتل گھسا دی تھی۔ باقی کے 2 بچے تھے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑے تھے، ایک نے اپنی گن نکال کے اشال پہ نشانہ لگا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے والدان اشال کی طرف بھگایا تھا اور گولی والدان کے بازو سے آر پار ہو گئی تھی۔ والدان اشال چلائی تھی اور غصے سے اپنے چاقو سے مارنے والے کو نشانہ بنایا تھا۔ دور سے اس نے چاقو اس کی طرف پھینکا تھا جو اس کے دماغ سے آر پار ہو گیا تھا۔ والدان، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اپنے پاگ اتار کے اس کے بازو کے گرد لپیٹ دی تھی۔ پیچھے سے ایک بچے کی آواز آئی، آپ ہی؟ اشال نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ علی کھڑا تھا اور ساتھ ہی ایک آدمی تھا جو علی پہ گن تانے کھڑا تھا۔ جن 3 لوگوں نے اشال کی عزت کو تار کیا تھا، 2 کو وہ مار چکی تھی، تیسرا یہ تھا اگر کوئی بھی ہوشیاری کی تو گولی اس کی کھوپڑی کے آر پار کر دوں گا۔ دیکھ، چھوڑ دے اس کو۔ اشال نے اپنی گن تانی تھی اس پہ، گن نیچے کر، نہیں تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ وہ غصے سے چلا تھا۔ اشال کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں تک پہنچا، اشال نے گولی چلا دی اور گولی اس کے آر پار ہو گئی۔ عروہ نیچے گرا۔ جیسے ہی نیچے گرا، اشال نے ایک اور گولی چلائی، اس کے سینے کے آر پار کر دی۔ آپ ہی؟ علی بھاگا ہوا تھا اشال کے پاس۔ اشال نے جلدی سے اسے اپنی پناہ میں لیا اور پیار کیا، میرا بھائی، گلے سے لگا کے خوب روئی۔ آپ بھی اور بھی بچے ہیں یہاں میرے جیسے، جلدی چلیے۔ وہ اشال کو وہاں لے گیا اور سب بچوں کو آزاد کروایا۔ والدان کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ اشال، تم علی کو لے کے یہاں سے نکلو، اب میں باقی سنبھالتا ہوں۔ پر تمہیں چوٹ لگی ہے؟ نہیں، میں نہیں چاہتا تم پہ کسی کی نظر پڑے۔ آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، میں فون کر دوں گا، اس سے پہلے تم نکلو یہاں سے۔ پر نہیں کرو، وقت نہیں ہے۔ پہلی بار اشال کو احساس ہوا تو وہ غلط نہیں ہے، نہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ اس نے اشال کے لیے گولی بھی کھائی۔ وہ اس وقت ٹیکسی میں بیٹھی تھی اور خیال میں بس والدہ تھا۔ صحیح کہا ہے اس نے، وردی کی ایک حد ہے اور حد ان کو قائم رکھنی ہوتی ہے۔ اشال علی کو لے کے جنگل میں آ گئے تھے۔ آپ ہی؟ یہ کہاں لے آئے ہیں ہم؟ یہ کہاں آئے ہم؟ یہاں ہمارا گھر ہے۔ علی صاحب بھاگے اشال کو دے کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے نا ملکہ؟ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ سب فکرمند تھے، خوش بھی۔ چلو، کہیں تو اس کا اپنا بچہ تھا۔ ملکہ؟ ہاں۔ کاجل نے آواز دی، کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی وہ۔ کیا بات ہے؟ چپ ہے تو؟ نہیں بس ایسے ہی۔ افسر ٹھیک ہے، ہسپتال میں ہے ابھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بس لگ گیا۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے تھارا؟
کل کیس کی شادی ہے، اس کی بارات سے جب واپسی ہوگی تم لوگوں نے اس کے باپ کو اٹھانا ہے، باقی کام اس کی حویلی میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگلے دن شام کے 5 بجے کے قریب زمیندار کیس کے باپ کو اٹھا لایا تھا۔ ابھی وہ لوگ حویلی پہنچے نہیں تھے جب کیس کو پتہ چلا۔ وہ دلہن کو حویلی چھوڑ کے وہاں سے نکل گیا۔ حویلی میں کہنا مچ گیا، زمیندار اغوا ہو گیا ہے۔ تبھی کسی نے خبر دی کہ گاؤں کے ایک در پہ زمیندار لٹکا ہوا ہے۔ سارے گاؤں والوں نے اسے کھولا اور اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ رات چھا گئی تھی، چاند اپنے افق پہ تھا۔ جب کیس اپنے باپ کے پاس پہنچا، ابا ٹھیک ہو؟ کوئی گاڑی لاؤ، ہسپتال چلو۔ کیا کرے گا زندہ چھوڑ کے، مر رہا ہے بچہ کیا ہے؟ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سامنے ملکہ کھڑی تھی، ایک روب ایک دبدبا اس کی شخص میں تھا، سر پہ پگ اور ہاتھ میں کڑے، گل میں کالی ڈوری اور ایک دم سردارنی لگ رہی تھی۔ پھر وہ کیس کے قریب آئی، چل اب اس کی مشکل آسان کر دے، لے چاقو اور مار اسے۔ ایک کتیا تجھے پتہ ہے نا میں کون؟ اتنا ہی بولا تھا کہ ایک ڈنڈا کبوار اس کے منہ پہ ہوا تھا۔ چل جلدی اپنے باپ کی مشکل آسان کر۔ ساری سردارنی کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ نہ رکو، سب کو نکالو باہر ذرا، کالیہ جگنی سب گاؤں والوں کو نکالو ذرا۔ سب جو باہر نکل گئے۔ چل اب جلدی کر، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو کیا سمجھتی ہے تیری نسلوں کو برباد؟ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگا تھا۔ کاجل لڑکی جو لاؤ، وہ کیس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ نئی نویلی دلہن ہے، تو ہے تو چل مار اپنے باپ کو۔ وہ غر آئی تھی کاجل اور اگلے ہی پل کاجل نے اس لڑکی کی شرٹ پہ آگے سے کٹ لگا دیا، اس کا سینہ جھلک رہا تھا۔ اے خدا کا واسطہ ہے نہ کر ایسا، یہ دیکھ ہاتھ جوڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنے باپ کو مار، لڑکی کی جان بخشی۔ اس کا باپ سب دیکھ گیا تو آخری سانسیں گن تھا۔ کیس آ کے اس کے پاس بیٹھا، مار نہیں تو ننگا کر دوں گی اس کو یہیں سب کے سامنے۔ وہ غرائی تھی، اس کے باپ نے کیس کے ہاتھ سے چاقو لے کے خود کے آر پار کر لیا۔ ابا وہ چلایا تھا، ارے بیچارہ کاجل، ننگا کر دور کی کو۔ خوبصورت نئی نویلی دلہن، نہیں ایسا ہی ہے نا؟ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ دیکھ تو نے وعدہ کیا تھا، اب جانے دے، میرا کیا قصور ہے جو مجھ پر اتنا ظلم کری ہو؟ اس لڑکی کے پاس آئی، قصور تو میری بہن کا بھی نہیں تھا جسے سب کے سامنے اس نے ننگا کیا تھا۔ قصور میرے باپ کا بھی نہیں تھا جس کو دہر سے لٹکا کے مارا۔ قصور میری ماں کا بھی نہیں تھا، وہ ایک دم اس کے پاؤں پر آ کے گری۔ وہ ایک دم اس کے پاؤں آ کے پڑ گیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ معاف؟ تجھے معاف کرنے سے میرے گھر والے آ جائیں گے؟ وہ چلائی تھی۔ کاجل اتار اس کے کپڑے اور تار کر دے اس کی عزت کو۔ وہ اگلے ہی پل کاجل نے چاقو سے اس کے سارے کپڑے کاٹ دیے تھے۔ وہ بھاگا تھا، اسے بچانے پر اگلے ہی پل شال اس کے سامنے چاقو اس کے پیٹ میں آر پار کر دیا، پھر نکالا، پھر وہی مارا، پھر نکالا، پھر سینے پہ مارا۔ ہوتا ہے نا درد، ہوتا ہے نا؟ وہ دیوانہ وار مارے جا رہے تھے، خون کے چھینٹے اس کے چہرے پر گرے تھے، اور آخری وار اس نے اس کی گردن پہ کیا تھا۔ ہوتا ہے نا درد جب لگتی ہے، اور وہ زمین پر ڈر گیا تھا۔ کاجل لپیٹ لڑکی کو اور اس کے گھر چھوڑا۔ وہ چلائی تھی، تم لوگ یاد رکھنا، آج کے بعد کوئی بھی زمیندار نے میرے آس پاس لوگوں میں میرے ہوتے ہوئے ظلم کیا کسی پر، اس کی موت پھر بھی آسانی سے آئی ہے۔ اسے کتے کی موت ہے، اسے کتے کی موت ماروں میں۔ خون آلودہ کپڑوں سے وہ سردارنی کی قبر پر آئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ مار لیا میں نے، آج سب کو لے لیا میں نے، انتقام آپ نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کر پاتی۔ اور جھک کے بہت روئی۔ 2 دن ہو گئے تھے، چپ سی بیٹھی تھی ملکہ۔ کیا بات ہے؟ اب تو نے اپنا انتقام لے لیا، پھر بھی چہرے پہ کوئی سنجیدگی سی ہے۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں۔ ملکہ جگنی اندر آئی تھی، وہ افسر آئے، شال باغ کے اٹھی تھی، باہر آئی تو علی سے باتیں کر رہا تھا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ ہاتھ کیسا ہے؟ وہ بھی بہتر ہے۔ سب لوگ اپنی جھونپڑی سے نکل آئے تھے۔ آپ سب لوگ یہاں ہیں؟ سب سے بات کرنے آیا ہوں، اشال سے محبت کرتا ہوں میں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے دیکھ رہی تھی کیا کہہ رہی ہو، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، پر میں نہیں جا سکتی، یہی میرا گھر ہے، بہت سی زندگیاں مجھ سے جڑی ہیں، میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سردارنی بھی رہو، کیونکہ بہت سے کام میں قانون کے دائرے میں رہ کے نہیں کر سکتا، اسے آپ ہے سردارنی جی، پر میں چاہتا ہوں کہ آپ مسز واردان بھی بن جائے، میں جنگل نہیں چھوڑ سکتی، یہی تو میری ہو جاؤ، یہ بہت ہے میرے لیے، میں خود آ جایا کروں گا ملنے۔ انکار نہیں کرنا ملکہ بیٹی، میں بڑی ہوں،
ہماری سردانی ہوتی تو تیرا نکاح کر دیتی، پر وہ جنگل کے سردانی رکھنا چاہتا ہے، تھارے کو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اسے اپنا لے بیٹی۔ وہ چپ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ ملکہ بینا بی بی صحیح کہہ رہی ہیں، سردانی ہوتی تو تھارا نکاح کر دیتی، اب ہم کوئی نہ آنے گے تھاری جیسے ہمارا نکاح کروائے ہیں، نہ دھوم دھام سے، ہم بھی ایسے ہی کروائیں گے، کیوں کوئی زبردستی ہے؟ ہاں کاجل اور جگنی آگے ہو کر بولی تھی، شال کا ہنسی چور کے تھی، چلو سب انتظام کرو۔ سردانی کے نکاح کا وعدہ اس کے قریب آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سردانی جی آئی لو یو سو مچ۔ اوئے ہوئے، کاجل جگنی سب ہنس پڑے تھے اور پورے جنگل میں سیٹی بجنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔